نہ کر پاتے ہیں یہ ایک دوسری چیز ہے، ٹھیک، لیکن ایک فریضہ ہے۔ اللہ اگر زندگی موقع دے، حالات بنا دے، صحت بنا دے، مال و دولت دے دے، اس لیے کچھ لوگ مال و دولت کی وجہ سے حج کو نہیں جاتے، تو کچھ لوگ صحت کی وجہ سے نہیں جا پاتے، کچھ لوگ حکومت کی کچھ پابندیوں کی وجہ سے نہیں جا پاتے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ حج کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کے بعد زندگی کیسی ہو یہ بھی نہ جانیں، بلکہ ہمیں یہ چیز جاننا چاہیے۔ اور نہ صرف یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوں گی، بلکہ ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آنا چاہیے جب آپ نے حج جیسا بڑا فریضے کو انجام دے دیا، تو ہماری زندگی کیسی ہونا چاہیے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت سارے لوگوں کو آج یہ سہولت اور موقع دے دیا، جب سے فلائٹس، ہوائی جو ہے سفر جو آسان ہوا، سستا بھی ہوا اور عام بھی ہوا، اور تقریباً دنیا کے ہر علاقے میں آج کل پایا جاتا ہے، کم از کم ملکوں کے بڑے شہروں میں تو ہوتا ہی ہے، اور وہاں سے لوگ بہت آسانی سے اب مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں حال یہ تھا کہ پانی کے جہاز سے جانا پڑتا تھا، واقعات وغیرہ آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، پھر بمبئی لوگ جایا کرتے تھے، یا بمبئی کے آس پاس کے علاقوں میں جہاں جہاز اندر تک آ سکتا تھا وہاں لوگ جاتے تھے، اور پھر وہ مہینے بھر کا سفر کم ہوتے ہوتے 15 دن کا سفر ہوا، تو 15 دن مہینہ بھر اس جہاز میں سفر کرنا، بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، موت، بہت ساری چیزیں وہاں بھی لگی تھی۔ لوگ مر جایا کرتے تو تدفین کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تو پانی میں چھوڑ دیا جاتا، کیونکہ کوئی نظم نہیں تھا، اور 1 مہینے تک آپ لاش کو لے کر نہیں چل سکتے، ہے نا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں لوگوں نے دیکھی جو پہلے سفر کرتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ نے ایک موقع دیا ہوائی سفر کا جو گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، اور ایک ملک سے دوسرے ملک، جیسے ہندوستان کو اگر مثال کے طور پر لے تو ہندوستان سے مکہ آپ 4.5 گھنٹے میں پہنچ جا رہے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دے رکھی ہے، تو اب سہولتیں بڑھ گئی تو لوگوں کا جانا آنا بھی بڑھ گیا، ٹھیک۔ تو یہ بات بھی جاننا ضروری ہو گیا کہ حج کے بعد ہماری زندگی کیسی ہو، ٹھیک۔ یہ بہت اہم چیز ہے یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم بآسانی حج کر لیتے ہیں، بآسانی حج کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے کتنی بڑی عبادت کو انجام دیا ہم نہیں سمجھ پاتے، اور بعد میں کنٹینیوٹی جس کو کہتے ہیں، وہ جو حج کر کے آئے، وہ جو توبہ کی، وہ جو رب کے سامنے گر گڑائے، وہ جو دعائیں اللہ سے مانگی، وہ جو مزدلفہ میں، وہ جو منی میں، وہ جو سعی میں، وہ جو طواف میں، وہ جو کچھ اعمال ہم نے کیے، جو اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ بہرحال ہم کرتے رہے، اور اس کے بعد ہم نے سنت نبوی کے مطابق اس حج کو پورا کیا، جسمانی مشقتیں اٹھائی، مالی مشقتیں اٹھا کر اپنے ملک سے جو ہم وہاں گئے، ہے نا، ساری چیزیں کی، لیکن آنے کے بعد اگر زندگی جیسی پہلے تھی ویسی اگر بعد میں رہی تو پھر حج کرنے کا سوال یہ فائدہ کیا ہوا؟ اگر لائف چینج نہیں ہوئی، وہی لائف، وہی روٹین، وہی ساری چیزیں، وہی جھوٹ، وہی دھوکہ بازی، وہی سود خوری، ہے نا، وہی بے پردگی، وہی جو ہے شرک، وہی بدعات اور وہی خرافات، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو حج کے بعد ہماری زندگی کیسی ہو، یہ بڑا اہم عنوان ہے، یاد رکھیے۔ ویسے ہماری زندگی تو ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، چاہے ہم حج کرے یا حج نہ کرے، ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ تو ہو، لیکن حج کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ ایک الٹیمیٹم، حج کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ ایک جس کو کہتے ایک یاد دہانی، ایک ریمائنڈر پھر سے آتا ہے کہ نہیں میں نے حج کیا، اور حج کے فضائل ہی اتنے آتے ہیں کہ جس کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ جو شخص حج کر لیتا ہے اور ایسا حج کرتا ہے جس کو اللہ قبول کر لے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا اس کی ماں نے اس کو ابھی پیدا کیا، مطلب وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا، ابھی پیدا کیا، جیسا انسان ماں کی کوکھ سے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سن لیس ہوتا ہے، بغیر گناہ کے ہوتا ہے، یاد رکھیے، سمجھے آپ؟ تو انسان ویسا ہو جاتا ہے جب حج کر کے آتا ہے، جب وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس لیے حج کریں کہ پچھلے گناہوں کی معافی ہم کو کروانا ہے اور اگلوں کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے، یہ نہ ہو، بلکہ اس کا بدلہ ہے۔ اور اسلام میں ایسے 3 اعمال آتے ہیں جن کے کرنے سے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، 3 اعمال ایسے جسے کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس میں سے ایک عمل حج ہے، ایک عمل حج ہے، حج کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اسلام قبول کرنا، اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسرا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، اس سے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب حج مبرور کا بدلہ جنت، حج کر لے تو مغفرت، حج کر لے تو پچھلے گناہ معاف، ہے نا۔ حج کرنے سے انسان ایک دم پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم کو اللہ نے ایک موقع دیا اپنے سنس کو وائپ آؤٹ کرنے کا، گناہوں کو دھو دینے کا، تو اس کے بعد زندگی میں ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ
میجر چینج آنا چاہیے تاکہ وہ گناہوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ہم تبدیل کر دیں اور نیکیوں والی زندگی جو ہے ہم گزاریں جیسا اللہ چاہتا ہے. چاہے پھر ہم حج کریں نہ کریں, زندگی تو ویسے ایسی ہی ہونا چاہیے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو, لیکن حج کرنے کے بعد, ایک موقع ملنے کے بعد, ایک چھوٹ ملنے کے بعد, ایک مہلت ملنے کے بعد, اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ اتنا قریب ہونے کے بعد انسان چاہتا ہے کہ اس عبادت میں جو اس نے کیا اس کا اثر جو ہے باقی رہے. اور لوگ حج کو جاتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, بڑی محنت مشقت ریاضت کرتے ہیں اس کے لیے, ہے نا, جسمانی بھی. اس کے بعد عموماً حج جو ہمارے پاس سے ٹورس ہوتے ہیں تقریباً 20-25 دن سے لے کر 40-45 دن 50 دن کے ٹورس ہوتے ہیں. اتنے دنوں میں نمازوں کی پابندی, ہے نا, اسی طرح جو ہے نمازوں کی پابندی, تلاوت قرآن کی پابندی, دعاؤں کی پابندی, توحید کا بار بار چرچا, ہے نا. حج تو کیا ہے؟ توحید 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 توحید, پورا حج توحید سے بھرا ہے نا. جب انسان کہتا ہے لبیک, کہتا ہے میں حاضر ہوں, اللہ کہتا ہے, تو بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس لیے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہے. لبیک لا شریک لک لبیک, اللہ تیرے ذات میں کوئی شریک نہیں, تیری عبادت میں تیرا کوئی ساجی, کوئی ساجیدار, کوئی بھاگیدار, کوئی پارٹنر, کوئی شریک نہیں. اور تمام تعریف تمام حمد تیرے لیے, ان الحمد والنعمت لک والملک, اور تمام نعمتیں تیرے لیے, تیری طرف سے ہے, اور تمام ملک جو ہے تیرے لیے ہے, تمام ملکیت تیرے لیے, لا شریک لک, اور تیرے سوا کوئی تیری ذات میں شریک نہیں. توحید کا پیغام, تو توحید پر قائم, نمازوں کی پابندی, سنت کی ادائیگی, مطلب ہر چیز سنت کے مطابق ہو رہی ہے, زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی کوشش, تو ایک انسان کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے, اگر ہم حج کر لیں اور حج کے بعد آئے, زندگی وہی رہی جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے, معاملات وہ 40-50 دن کے, 30-35 دن کے چینج ہوئے, اور اس کے بعد پھر روٹین لائف کا وہی ہو گیا, تو پھر یقیناً حج کا ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ حج مت کیجیے اگر آپ کی لائف چینج نہیں ہوتی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو حج کرے تو لائف چینج کیجیے. ٹھیک ہے, ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں حج کی شروعات سے لے کر اس کے خاتمے تک, اور اس کے بعد کی ساری زندگی میں ہماری زندگی چینج ہو جائے. یاد رکھیے, یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. حج جو ہے یہ شرف عبودیت ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہمیں موقع دیتا ہے اس کی عبادت کرنے کا, ایک شرف ہے, یاد رکھیے, اور یہ بہت عظیم شرف ہے. یاد رکھیے, عظیم شرف, اللہ کی عبادت کرنا بہت عظیم شرف ہے. الحمدللہ, ہم نے اما پارا مکمل کیا اور اب روز سمجھ کر پڑھیں گے قرآن کی چند آیتوں کو, کیونکہ 17 ستمبر سے آج کا سوال میں پوچھے جائیں گے انہی آیات سے جڑے ہوئے سوالات. ہماری کوشش ہے کہ یہ سیکھنے سکھانے کا علمی سلسلہ اور بہتر انداز میں لایا جائے تاکہ ہمارے ناظرین کریں اپنے علم میں اور اضافہ. دیکھتے رہیے i+ TV, بہتر زندگی کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیا گیا, چھوٹ دی گئی کہ آپ کیا چنتے ہیں, کیا سلیکٹ کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبودیت کو, بندگی کو قبول کیا. یاد رکھیے, بہت بڑی بات ہے. اور جب بندہ حج کر کے آتا ہے تو حج کرنے کے بعد وہ خشوع اور خضوع اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے, صدق دل, اپنے دل کو سچا کر لیتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ فرمانبرداری کرتا ہے, سنت کے مطابق اپنے حج کو کرتا ہے, گویا وہ عبادت کو مکمل طور سے جیسا کرنا چاہیے ویسا کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے عبادت کا, یاد رکھیے, عبودیت کا. اور حج ایک بہت بڑا جو ہے شرف ہے انسان کو, جو رب کی بندگی کرنے کا بہرحال ملتا ہے. آئیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہ آپشن دیا گیا, اختیار دیا گیا, آپ کیا چنتے ہیں, دنیا اور اس کی جو ہے ملکیت چنتے ہیں یا ایک بندہ ہونا پسند کرتے ہیں, تو سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت کو پسند کیا رب کی. کتنا عظیم فریضہ ہے, کتنا عظیم عمل ہے, اللہ کی عبادت بہت عظیم چیز ہے, یاد رکھیے. اور حج ایک بہت بڑا مرکز ہے جس کو کہتے ہیں اللہ کی عبادت کا, یاد رکھیے, عبودیت کا. آئیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, یہ مسند احمد کی روایت ہے, اور جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد ایک فرشتہ جو ہے پیدا کیا گیا. جبرائیل علیہ السلام حاضر تھے, اور روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ پیدا کیا گیا کہ کبھی زمین پر اس سے پہلے نازل نہیں ہوا تھا. مطلب ایک فرشتہ ایسا تھا جو پیدا کیا گیا تھا, لیکن پیدائش سے لے کر اب تک وہ کبھی بھی زمین پہ نازل نہیں ہوا تھا, اترا نہیں تھا. جب وہ فرشتہ آیا تو کہنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور پوچھا ہے
کہ آپ کو بادشاہ نبی بننا پسند ہے یا بندہ اور رسول بننا پسند ہے؟ آپ کو بادشاہ نبی بننا پسند ہے، مطلب نبی تو آپ ہے لیکن بادشاہت کے ساتھ، یا آپ بندہ اور رسول بننا پسند کرتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سامنے تواضع سے کلام لے، یا تواضع سے کلام کرے، عاجزی اختیار کرے، چونکہ اب آپ کو آپشن دیا جا رہا ہے، اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ کو نبی اور بادشاہ نبی بننا ہے یا بندہ اور نبی بننا ہے، کیا آپشن ہے آپ کا؟ تو یہ تواضع اختیار کیجئے۔ تب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا بل ابدر رسولاً، تو آپ نے فرمایا میں بندہ اور رسول بننا پسند کرتا ہوں، میں بندہ ہے نا عبودیت کو اختیار کرتا ہوں، بندہ بننا پسند کرتا ہوں اور رسول بننا پسند کرتا ہوں۔ تو عبودیت، بندگی، عبادت بڑی اہم چیز ہے جو بندہ اپنے رب کی کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اور حج خاص طور سے ایک بہت بڑا مرکز ہے جہاں لوگ جاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، صحت اور توانائی اس میں لگتی ہے، وہاں جا کر رب کی عبادت کرتے ہیں جیسا اس کے نبی نے بتایا، ان طریقوں سے حج کرتے ہیں، وہ چیزیں پڑھتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، وہاں رکتے ہیں، وہاں چلتے ہیں، کہیں تیز چلتے ہیں، کہیں آہستہ چلتے ہیں، جیسا بتایا گیا مطلب ہر چیز کو ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب وہ توحید کے ساتھ ساتھ سنتوں کو اختیار کرتے ہیں، اور اپنے حج کو یا عمرہ کہہ لیجیے، عام زبان عمرے کو بھی لوگ جاتے ہیں تو عمرے میں بہت سارے وہ اعمال ہیں، اس عمل کو پورا قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو جب ہم بندگی اختیار کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، اس چیز کو ہم یاد رکھیں۔ اور حج ایک بڑی عظیم عبادت ہے، حج خاص طور سے یاد رکھیے ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہے بڑی عظیم عبادت ہے۔ جب اللہ نے جہاں کہا اس مقام پر ہم پہنچتے ہیں، ہے نا، جہاں سے نیت کا حکم ہے وہاں سے نیت کرتے ہیں، اس کی حدود میقات باندھی گئی ہے، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لوگ دنیا بھر سے پتہ نہیں کتنی زبانیں بولنے والے آتے ہیں، اپنے سلے ہوئے کپڑوں کو نکال دیتے ہیں اور بغیر سلے ہوئے کپڑوں کو اختیار کر لیتے ہیں، گویا کپڑوں کو نکال کر ہم ایک طرح سے پچھلی زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو سلے ہوئے کپڑے نکال دیے جاتے ہیں، اللہ کی توحید کا انسان جو ہے گن گاتا ہے، مطلب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، تو توحید کو وہ بیان کرتا ہے نا۔ جو استطاعت و طاقت رکھتا ہے، لوگ تیزی سے بیان کرتے ہیں، ہلو پڑھتے ہیں، جن کو استطاعت نہیں آہستہ پڑھتے ہیں، ہے نا، لوگ بیان کرتے ہیں۔ جہاں جہاں جیسے رکنے کا حکم دیا گیا وہاں ویسے اتنی دیر کے لیے رکتے ہیں۔ جو اعمال وہاں بتائے گئے اور جیسے بتائے گئے ان اعمال کو ویسے کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح مینا میں جاتے ہیں، ہے نا، اور حاجی آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، اور اللہ تعالیٰ بھی عرفہ میں جو لوگ رکے ہیں، یاد رکھیے ان کے طرف حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ عرفہ مطلب میدان عرفات میں جمع ہوتے، یاد رکھیے عرفہ کی طرف دیکھتا ہے جو لوگ اہل عرفہ ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ تم لوگ کیا کہتے ہو ان کے بارے میں جن لوگوں کو میں نے معاف کر دیا، ہے نا۔ تو آنسو بہاتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں، گر گڑاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، دعائی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا بالکل مکمل طور سے ویسے اپنے حج کو کر کے واپس بہرحال اپنے جو ہے گھر تشریف لاتے ہیں، یاد رکھیے مطلب واپس لوٹتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھا جاتا ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، اتنی عظیم عبادت کرنے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی جو جیسی گئے تھے کپڑے اتارے تھے سلے ہوئے، پھر سلے ہوئے کپڑے پہننے کے بعد اگر وہیں لوٹ جائے، وہی پوزیشن میں آ جائے، تو بتائیے کیا فائدہ ہوا اس حج کا؟ اگر وہیں لوٹ جائے تو حج ایک عظیم عبادت ہے، یاد رکھیے۔ اور اگر انسان حج کرنے کے بعد پچھلی زندگی پہ لوٹ جائے جو گناہ اور معصیت والی تھی، تو پھر اس کی مثال کیا ہے سنیے۔ حج کے تعلق سے جو موقع ہم کو فراہم کیا گیا اللہ تعالیٰ کی ایک بہرحال نعمت ہے، اور اس کے بعد جو انسان اپنے زندگی کو نہ بدلے، یاد رکھیے بدترین انسان ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب میرا بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے، یاد رکھیے، تو آپ صلی فرماتے اور کہتے ہیں بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ ایک بازو مطلب اختیار بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ مطلب اگر ہم اللہ سے قریب ہونا چاہے، اللہ بھی یاد رکھیے ہمارے قریب ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم جو حج کو جاتے ہیں وہاں اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں، تو اللہ بھی ہمارے قریب ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو اپنے زندگیوں کو باقی رکھنا اس پر یاد رکھیے، بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور نعمت کے تعلق سے میں یہ کہوں گا شکران نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کو باقی رکھنے کا اصول کیا ہے؟ مطلب کسی نعمت کو باقی رکھنے کا اصول یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر ہم کسی نعمت کا شکر ادا نہ کریں تو جو ہے وہ بھی چلی جاتی ہے اور جو آنا ہے وہ بھی نہیں آتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔
تو شکران نعمت ہے. مطلب اللہ نے حج کا جو موقع دیا، وہاں جا کے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، چھوٹے موٹے مسلک کے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. یہ مسلمان جا کر دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی قومیت میں، کتنی کمیونٹیز میں، کتنے نیشنز میں دنیا کے اندر بستے ہیں، کتنی زبانیں ہم بولتے ہیں، کتنے رنگ میں ہم دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں نا، مختلف قومیں، مختلف زبانیں، مختلف رنگ. لیکن وہاں آنے کے بعد اللہ کے بندے سب برابر، کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتا ہے نا، تاکہ سب برابر، خوشبو نہیں لگا سکتا ہے کوئی، تاکہ سب برابر. اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگر کپڑا بغیر سلا ہوا بھی ہو، خوشبو لگانے سے پتہ چلے اسٹینڈرڈ کیا ہے، کوئی کپڑا نہیں، سر پہ کوئی چیز نہیں، تاکہ ہو سکتا بادشاہ تاج رکھ کے آتے پھر فرق پتہ چل جاتا. سب اللہ کے بندے بالکل اللہ کے سامنے حاضر ہے، اور کسی میں تمیز نہیں کر سکتے آپ. کوئی دوسرے سے فرق ہے، بادشاہ بھی اور غلام بھی، دونوں بھی اگر حج کو آئے تو دونوں برابر ہے. کوئی پہچان نہیں سکتا، نہ اس کے پاس تاج ہے، نہ اس کے پاس کوئی علامت اسے پہچانا جا سکے کہ بادشاہ ہے، نہ اس غلام کو کوئی پہچان سکتا کہ غلام ہے، چونکہ دونوں اللہ کے بندے کی حیثیت سے کھڑے ہیں. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے، جو حج کا موقع ہمیں دیتا ہے، تو ہم اس کا شکر بجا لائیں. شکر بجا لائیں کیسے؟ اس حج سے سیکھے ہوئے سبق کو باقی رکھ کر، اس حج میں کیے ہوئے اس توبہ پر عمل کر کے، اور حج سے پہلے کی زندگی اور اس کے بعد کی تبدیلیوں کے ذریعے یاد رکھیے کہ پہلے اگر معصیت اور گناہوں میں زندگی تھی تو اب میری لائف چینج ہو چکی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کی ہمیں جو ضرورت ہے. اللہ رب العزت سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 53 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمتیں تمہیں حاصل ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دین ہے، یاد رکھیے. اور دوسری جگہ سورہ نحل میں ہی اللہ نے فرمایا آیت نمبر 18 میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر پاؤ گے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. تو اللہ کی عظیم نعمت ہے، یاد رکھیے، جو اس نے حج کا ہمیں موقع دیا. جب ہم حج کرتے ہیں تو اللہ سے حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہوں گا، ہمارے گناہوں کو بخش دیا ہوں گا، اور ہماری زندگی انشاءاللہ سب تبدیل ہو جائیں گی. تو اللہ سے اچھا ظن رکھے. اس لیے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا میں اپنے بندے کے اپنے بارے میں کیے گئے ظن گمان کے مطابق پورا اترنے والا ہوں. بندہ میرے تعلق سے جو گمان رکھتا ہے کہ میرا رب اچھا انشاءاللہ فیصلہ کرے گا، تو ہمارا رب بھی ہمارے گمان کے مطابق اترتا ہے. اسی لیے بولتے ہیں کہ ہم نے پہلے سوچ لینا چاہیے نہیں ہوں گا فلاں ہوں گا. ہم اچھا گمان رکھیں، رب العزت دیکھے پھر ہمارے ساتھ ویسا ہی گمان جیسا ہم کرتے ہیں ویسا ہی ہمارے ساتھ کرتا ہے عمل، یاد رکھیے. تو لہٰذا جب ہم نے حج کیا، اللہ سے توبہ کی، اچھا گمان رکھے، اللہ نے ہمارے پچھلی زندگی کو معاف کر دیا، اور انشاءاللہ عزیز اب ہماری زندگی چینج ہو جائیں گی. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا تم میں سے کوئی شخص بے یقینی کی حالت میں نہ مرے بلکہ اللہ سے مکمل حسن ظن رکھتا ہوا وہ مرے. مطلب کوئی شخص ایسی حالت میں نہ مرے کہ اللہ سے یقین نہ ہو کہ وہ معاف کریں گا، بے یقینی سے نہ، بلکہ حسن ظن حسن اچھا ظن گمان، اچھا گمان رکھتے ہوئے جائے. لیکن یاد رکھیے ایمان دو چیزوں کے بیچ میں، ایک اللہ سے امید اور دوسرا خوف. جہاں حسن ظن ہے کہ رب معاف کر دیں گا، وہیں خوف بھی اگر نہ کرے تو. لیکن بندہ حسن ظن رکھے، یاد رکھے اپنے رب سے. کوئی شخص ایسی حالت میں نہ مرے کہ رب کے تعلق سے وہ غلط ظن رکھتا تھا. حسن ظن رکھتے ہوئے یاد رکھیے انتقال بھی ہو، موت بھی آئے تو حسن ظن کے ساتھ یاد رکھیے. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا بھی حسن عبادت ہے. اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا بھی یہ حسن عبادت ہے، یاد رکھیے ایک اچھی عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب ہم نے حج کیا حسن ظن رکھے، رب العزت نے ہماری اس عبادت کو قبول کیا ہوں گا، اور انشاءاللہ عزیز ہمیں جو ہے معاف کیا ہوں گا، ہماری جو ہے مغفرت کی ہوں گی. اب جو ہے جو عبادتیں ہم نے حج میں کی تھی اس کا تحفظ بعد حج کے ہم کریں، اس کو ہم سیف گارڈ کریں. جو عبادتیں حج میں کی اس کو ہم حج کے بعد بھی باقی رکھیں. اب آپ کہیں گے حج میں خاص عبادت کیا ہے؟ جو خاص عبادتیں ہیں وہ تو بعد میں ہوتی نہیں، جیسے کہ طواف صحیح، وہ تو موقع ہی نہیں کرنے کا ہے نا، وہ تو وہیں ہوں گا. پھر کیا ہے حج کے بعد عبادتوں کا جو میں تحفظ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حج میں ہم نمازوں کے پابند تھے، اب حج کے بعد بھی نمازوں کی پابند ہو. ایسا نہ ہو جیسا رمضانی معاملہ ہمارا چل رہا ہے، رمضان ہے تو نمازوں کی پابندی شروع، رمضان ختم تو نمازوں کی پابندی ختم. یقیناً میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ عموماً دیکھا جاتا ہے. رمضان میں مسجدیں کتنی بھری ہوئی ہوتی ہے اور غیر رمضان کتنی ہوتی ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. عید کو کتنی بھری ہوتی ہے اور جمعہ کو کتنی بھری ہوتی ہے، اور غیر عید اور غیر جمعہ کو کتنی بھری ہوتی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے اہم چیز ہے. یقیناً میں نہیں کہہ رہا ہوں سارے دنیا میں لوگ ایسے ہوتے ہیں،
بلکہ دنیا کے ایسے ممالک بھی ہیں، اگر آپ نے سوڈان کا نام سنا ہوگا، افریقہ کا ایک ملک ہے، ان لوگوں کے تعلق سے خصوصیت یہ ہے، اور لوگوں نے مجھے بتایا، اس کی کئی لوگوں نے گواہی دی، خصوصیت یہ ہے نماز اور عبادت کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ اگر ان کو نماز کو وقت دے دیا جائے تو بولتے باقی کچھ بھی نہیں ہونا پھر دنیا کا، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں۔ بہت عجیب معاملہ ہے، نمازوں کی اتنی پابند کہ لوگوں نے یہ سچے واقعات بتائے کہ جمعہ میں جتنا رش ہوتا ہے فجر میں بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو ایسی بھی قومیں ہیں کچھ، کیونکہ ان کو یہی ہے، بولتے 5 وقت کی نماز اور روٹی مل جائے کھانے کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، ان کو پرواہ نہیں کرتے باقی دن۔ تو ایسی بھی قومیں ہیں جہاں فجر اور جمعہ میں رش ایک جیسا ہوتا ہے، ایسے بھی ہے۔ لیکن ہندوستان کا حال کیا ہے میں بول سکتا ہوں، جس ملک میں رہتا ہوں، کہ حالت یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر 100 اٹینڈنس لگتی ہے تو غیر رمضان وہ 5 to 10 کے بیچ میں چلی جاتی ہے۔ مطلب جہاں رمضان میں فجر میں بھی آپ کو جگہ نہیں ملیں گی نماز کے لیے، یعنی غیر رمضان آپ کو شاید 1 صف یا 2 میں پبلک فل ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک، تو عبادتیں ہم نے کی تو کہ ایسا نہ ہو بعد حج کے ہم یہ سوچے کہ اب تو اللہ نے قبول کر لیا ہوں، حج معافی ہو گئی، اب نیا اکاؤنٹ کھولتے گناہوں کا۔ پھر نہیں، اب میں جیسا نمازوں کی پابندی کر رہا تھا یہاں آنے کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کرنے لگوں، جیسا حج میں نے ہر عمل سنت کے مطابق کیا، ایک چیز کو بھی آگے پیچھے نہیں کیا، 7 طواف کے بدلے 8 نہیں کیا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں 7 طواف کے بدلے اگر 8واں کر لوں نا تو گناہ میں شمار ہو جائیں گے، حالانکہ طواف ہے لیکن گناہ میں شمار ہوں گا۔ جس عمل کو نبی نے نہیں کیا اور نہیں بتایا وہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے اندر بھی رمل ہو سکتا ہے۔ تو ابھی چونکہ رج بہت ہوتا ہے تو رمل مشکل، رمل سمجھتے ہیں آپ تھوڑا تیز چلنا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کو عمرے کا موقع نہیں دیا گیا، حدیبیہ ہوئی کہ اگلے سال آنا، اگلے سال جب گئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا، ارے یہ مسلمانوں کو تو مدینے کی آب و ہوا نے، مدینے کی آب و ہوا یاد رکھ، یثرب بہت بیماریاں ہوتی تھیں وہاں، مدینے کے بخار نے ڈھیلا کر دیا ان کے جسموں کو۔ تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم رمل کریں گے، تیز چلیں گے، تاکہ انہیں پتہ چلے ہم کمزور نہیں ہوئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا رمل تو ہم نے مشرکوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، رمل تو مطلب آپ کی زندگی کی بات جب وہ خلیفہ تھے ایک دن کہنے لگے رمل تو ہم نے مشرکوں کو جب بتایا تھا ہم کمزور نہیں ہیں، لیکن ہم آج بھی رمل کریں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے کیا تھا، وجہ جو بھی تھی، لیکن آج رمل کریں گے ہم۔ تو موقع جس کو ابھی موقع نہیں ملتا، رج بہت ہوتا ہے، لیکن ملے تو ضرور کریں، ہے نا۔ تو گویا جہاں ہم نے عبادتیں کی، فرائض کا اہتمام کیا، وہیں ہر عمل کو من اور ان، جو کا تو، اپ ٹو دا ڈاٹ جس کو بولیں گے، فل اسٹاپ تک ہم نے سنت کے مطابق کیا۔ تو حج سے آنے کے بعد بھی تمام زندگی کے معاملات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جیسے حج ہم نے اس کے مطابق کیا، تجارت، حسن سلوک، اچھے معاملات، رشتہ داری کو جوڑے رکھنا، تمام معاملات بھی اب سنت کے مطابق ہی ہوں گے، اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ ہم معمول بنا لیں زندگی کا۔ واپس آ رہے ہیں نا، عبادتیں کی، باقی رکھیے اس کو، باقی رکھیے اس کو، ہے نا۔ وہاں جیسا ہر چیز تحقیق کی، پوچھی، دلیل پوچھی، ریفرنس پوچھا، لکھا ہوا تھا تو عمل کیا، آنے کے بعد بھی زندگی ویسی چینج ہو، ہر چیز کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، جانچا جائے، ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، ہمارے بڑے کہتے ہیں، خاندان میں چل رہا تھا، نہیں، اگر کام کتاب و سنت میں تو ٹھیک، ورنہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو عبادتیں جیسی وہاں کی، اسی طرح جیسی ہر عبادت کو سنت کے مطابق کیا، جیسی محنت مشقت جسمانی اعتبار سے رب العزت کی عبادت میں کی، اس کی عادت یہاں بھی ڈال لیجیے کہ یہاں بھی میں محنت اور مشقت کے ساتھ عبادتیں جو ہے کروں گا خوب، چاہے مجھے تھوڑی تکلیف کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو رب مجھے حج میں دیکھ رہا تھا وہی رب مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے، چاند پہ رہتا تو وہاں بھی دیکھیں گا، ہے نا۔ ہم لوگ جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ رب ظاہر سی بات ہے غافل نہیں ہے، وہ جانتا ہمارے اعمال، چاہے رمضان میں ہو غیر رمضان ہو، اعمال دیکھ رہا ہے نا۔ بہت سارے لوگ صرف رمضان میں عبادت کرتے ہیں تو رمضان کی رب کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہم رب العزت کی عبادت کرتے ہیں جو 365 دن، جو اس اعتبار سے، یا چاند کے 355 دن، یاد رکھیے ساری چیزوں کا رب ہے، صرف رمضان کا رب نہیں جو خوش کر دیا جائے اور بعد میں 11 مہینے جو چاہے کرو، نہیں، اس کا حکم ہے کہ زندگی بھر نماز قائم کیے جب تک کہ موت نہ آ جائے، ہے نا۔ قرآن نے کیا کہا، جب تک کہ موت نہ آ جائے نماز قائم کرو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس چیز سے منع ہے۔ تو عبادت میں جیسا وہاں تحفظ کیا تھا، محفوظ رکھا تھا، سنت کے مطابق کیا تھا، آنے کے بعد ہی محنت اور مشقت، لگن، خشوع اور خضوع کے ساتھ ویسی عبادتوں کو جاری رکھے، یاد رکھیے۔ اور وہ آدمی جو حج کو جائے اور آنے کے بعد زندگی نہ بدلے، جو حج کو جائے آنے کے بعد عبادتوں کو قائم نہ رکھے، جو حج کو جائے اور وہاں رب سے وعدے کرے اور آنے کے بعد توڑ دے،
ہے نا. زندگی جب انسان چینج کرتا ہے, اللہ میرے گناہ معاف کر, تو میں وعدہ کر رہا ہوں اللہ اب گناہ نہیں کروں, توڑ دے. اس آدمی کی مثال سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور اس کی آیت نمبر جو ہے 92 کے اندر اللہ نے ایک مثال دی. وہ آدمی کی مثال ایسی ہی ہو جائیں گی, یقیناً حاجی کے لیے مثال نہیں, ایک عام مثال ہے, لیکن اس کی حاجی کی بھی ایسی مثال ہو جائیں گی. اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنی محنت سے خوب مضبوط سوت کاٹا. اون ہوتا ہے نا, تاگے کو اس نے خوب محنت سے کاٹا, مطلب اس کو بنایا, ترتیب دی. جب اون ہوتا ہے, دھاگا ہوتا ہے, آپ دیکھیے یوں کیجئے ٹوٹ جاتا ہے. دھاگے کی کیا حیثیت, یوں کیجئے ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جب دھاگوں میں دھاگے ملتے ہیں اور کپڑا بنتا ہے, کپڑے کو آسانی سے پھاڑ سکتے نہیں. تو تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے سوت کاٹا, مطلب دھاگوں کو لیا, اون کو لیا اور اس کو پرویا اچھے سے, جس سے وہ مضبوط کپڑا بن گیا. جس نے سوت کاٹا اپنی محنت سے خوب سوت کاٹ لینے کے بعد اس سے توڑ کر ریشہ ریشہ کر دیا. ایک عورت محنت کر رہی ہے, سوت کاٹ رہی ہے, کپڑا بنا رہی ہے, اور خود اپنے ہاتھوں سے پھر کپڑے کو پھاڑ دیا, ریشہ ریشہ الگ کر دے رہی ہے. جب سوت تھا, جب دھاگا تھا, کمزور تھا, جب کپڑا بنا مضبوط ہو گیا, لیکن اس کپڑے کو آپ پھر ریشہ ریشہ کر دیں گے, بیکار ہو جائے. ایک تو محنت بھی ضائع ہوئی اور ایک تو فائدہ بھی نہیں ہوا, ہے نا. تو کہیں عورت کے ایسا نہ ہو جائے ہمارے اعمال بھی جو محنت سے سود کاٹتی ہے اور اس کے بعد خود اپنے ہاتھ سے ریشہ کر دیے. تو ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں, اس کے ایک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. ہندوستان آ کے پھر وہی حال, وہی شرک, وہی بدعت, وہی خرافات, وہی سنت کے خلاف مخالفت میں کام, وہی عبادتوں کو چھوڑنا, وہی غفلت, وہی معاملات میں برائی, وہی سود خوری, وہی حرام خوری, مطلب کھانے میں کوئی تبدیلی, وہی بے پردگی. پھر فائدہ کیا ہوا, فائدہ کیا ہوا پھر اس کا. تو کہیں اس عورت کی ایسا نہ ہو جائے جس نے محنت سے تاگا بنا, مطلب اعمال کو سدھارے ہم نے, بعد میں پھر اپنے ہاتھ سے ریشہ ریشہ کر دی. ویسا نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں ہماری زندگی ایک بدلی ہوئی زندگی, ورنہ ایسا انسان بیوقوف کہلائے گا جس کو موقع ملے اور اس کا وہ فائدہ نہ اٹھائے. یاد رکھیے. اب حج کے بعد ایک نیا صفحہ حیات, ایک لائف کا نیو چیپٹر ہم اوپن کریں اپنے ملک آ کر. ہم جہاں سے بھی گئے, جس ملک سے ہم پہنچے حج کے لیے, آنے کے بعد ہماری لائف کا ایک نیو چیپٹر کھل جائے, ایک ہماری زندگی ایک دم چینج ہو جائے. آپ ورق پلٹاتے ہیں, ایک ورق پہ آپ نے لکھا, کبھی مسٹیکس ہوتی ہے آپ نے کاٹا, لیکن جب آپ پیج کو پلٹا دیتے ہیں ایک نیا پیج شروع ہو جاتا ہے. تو بس حج کے بعد زندگی جو ہے ایک نئے سرے سے ہماری شروع. یاد رکھیے نئے صفحہ حیات کی ہم ابتدا کریں. یاد رکھیے حج کے بعد, اور خوب وہ اعمال جو حج میں کیے تھے ان کو باقی رکھے غیر حج میں بھی, اور وہ ساری چیزیں جو محنت اور مشقت, لگن, اخلاص کے ساتھ ہم نے کی تھی ان تمام چیزوں کو بھی کریں. یہ الگ بات ہے کچھ لوگ حج کو بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی خرافات اور بدعتیں کرتے ہیں. میں اپیل کروں گا لوگوں سے, جب حج کو جاتے ہیں حج کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ پڑھ کر جائیں میرے بھائیوں. ورنہ میں نے لوگوں کو دیکھا, لوگ 2-2 لاکھ, 3-3 لاکھ, 4-4 لاکھ, 5-5 لاکھ روپے حج کو جانے کے لیے بھرتے ہیں. الگ الگ ممالک میں قیمتیں بدلتی ہے پیسے کی, تو اس میں بھی معاملہ بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے. کچھ ممالک میں تو 6-7 لاکھ بھی لگ جاتے ہیں, چونکہ ان کا پیسہ ہم سے کم ہوتا ہے. لوگ جاتے ہیں, لیکن وہ عمل کو کیسا کرنا ہے اس پہ کوئی محنت نہیں ہوتی جتنا محنت اس کے جانے اور آنے کے لیے ہوتی. جتنی محنت اس سے پہلے دعوت ضیافتیں لینے میں اور آنے کے بعد دینے میں ہوتی, جتنی محنت اور مشقت وہ کیا ہے جانماز, وہ ایک ڈبی جس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے, وہ کھجور, ایک ٹوپی, اور ایک وہ جو تسبیح کے لیے محنت ہوتی ہے نا, اتنی محنت بھی بعد میں جو ہے یا جانے سے پہلے اس عمل کو کرنے کے پیچھے نہیں ہوتی کہ کیسا کرنا ہے. بلکہ میں تو یہاں تک دیکھا ہے لوگوں کو کہ 2-2 لاکھ روپے بھرتے ہیں اور 200 روپے کوئی کتاب جو حج کا طریقہ سکھاتی ہے وہ لینے کی ان کی حیثیت نہیں نظر آتی. اور یہ نہیں کہاں اتنی مہنگی کتاب نہیں. ہدایتوں کا سمندر ہے اور اہل زندگی کا رہبر. قرآن میں آیا ہے دنیا اور آخرت کا منظر. راہ حق ہے, راہ نجات, قرآن مجید کی ہر تعلیمات. تھام لو دامن اس کا, کر لو آسان روز محشر کا سفر. تعارف قرآن شیخ ارشد بشیر مدنی سے جانیے موجودہ اور جدید اعتراضات کے مضبوط جوابات. ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار. اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں, نہ میں نے کسی کو جنم دیا, نہ مجھے کسی نے جنم دیا, اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے.
इंसानियत और अमन का प्रचार, ए लोगो, सलाम को आम करो, आपस में सिला रहमी करो, नफ्स को शर से महफूज रखने की हिदायत, आखिरत की अबदी जिंदगी के सामने दुनिया की जिंदगी की कोई हैसियत नहीं है। तकवा और परहेजगारी की दावत, इससे पहले कि वो घड़ी आए जब बंदा ये कहे कि ऐ परवरदिगार, अगर तूने मुझे और दुनिया में मौका दिया है तो मैं नेक बन जाऊंगा, लेकिन उस वक्त कोई मौका नहीं दिया जाएगा। पैगाम कुरान जानिए शेख सुल्तान सैफ मोहम्मदी के साथ हर बुध दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। वह इतना पैसा लगा रहे, तो वो तो एक अलग ही मसला उन लोगों का, लेकिन जो लोग समझते हैं उनके लिए ज़रूरी अपनी लाइफ को चेंज करें, एक नए सफ़े का आगाज़ करें, एक न्यू लाइफ हो याद रखिए, और लोग समझ जाए कि वाकई में इस शख्स ने हज किया, इसकी ज़िंदगी बदल गई। इसलिए कि हज करने से इंसान की मिसाल ऐसी है जैसा उसने माँ के पेट से आज जन्म लिया, पैदा हुआ, उसके गुनाह माफ़ होते हैं। और हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। हज मबरूर का बदला मग़फ़िरत है, इंसान की जन्नत है, याद रखिए। तो हम उस अमल को सुन्नत के मुताबिक जैसा वहाँ करते हैं तो अपनी ज़िंदगी को हम चेंज कर दे, याद रखिए। और हज का एक सबसे बड़ा पैगाम जो हज में होता है, याद रखिए, वो हज का पैगाम क्या है? तौहीद। ये तौहीद सबसे बड़ा पैगाम है हज का, याद रखिए, है ना। तौहीद याद रखिए, चाहे तलबिया हो जो हम पुकार रहे हैं, है ना, जिसके अंदर हम कहते हैं अल्लाह हाजिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, तेरी ज़ात में अल्लाह कोई शरीक नहीं। तौहीद सबसे बड़ा पैगाम है ना। हर चीज़ में अल्लाह का एक होना साबित होता है ना। तो हम ये पैगाम लेते हैं, ठीक है। तो इस तौहीद के पैगाम को बाद हज के भी हम बाकी रखें, वरना लोग वहाँ तो कह रहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, और यहाँ से जाते भी तो अल्लाह रहम करे शिरक करके जाते हैं, और वापस भी आते तो वही शिरक और गिलाजत में डूबी हुई जिंदगियाँ होती हैं। तो इस अजीम पैगाम को याद रखिए आप हज की। वो पैगाम था तौहीद का पैगाम। जो हज से पैगाम हमें मिलता है वो ये है भाईचारगी का पैगाम, बड़ा अजीम पैगाम, भाईचारगी का पैगाम, है ना। आपका पड़ोसी जो पता नहीं किस मुल्क का था, पता नहीं कौन सी ज़बान बोलता था, लेकिन अल्लाह के लिए आपने उसकी ख़ताएं माफ़ की, उसकी गलतियां माफ़ की, उसने कुछ कह दिया आपने माफ़ किया, उसकी आपने मदद की, उसको जो चाहिए था आपने दिया। यही तो भाईचारगी थी, हज ने सिखाया। क्यों वहाँ से आने के बाद इस पैगाम और इस मैसेज को हम भूल जाते हैं, है ना। फिर वही सब मामला ज़िंदगी का हो जाता है। तो तौहीद एक अजीम पैगाम हज हमें देता है, जिसको कभी नहीं भूलना चाहिए, याद रखिए। हमने ज़िंदगी हमारी बदल जाना चाहिए। हम तौहीद के जो पैगाम को वहाँ से लेकर आते हैं, सिर्फ आकर अपने आप रुकना नहीं है, इस पैगाम को ज़िंदगी में अमल में लाना है, और अपने ख़ानदान, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, शहर, मोहल्ला और बस्ती तक उनके लोगों को भी इस पैगाम को तौहीद के पहुँचाना है, मेरे भाइयों, है ना। लेकिन आज हज से आने के बाद जो कुछ तस्करे होते हैं वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? तुम कहाँ रुके थे? मैं कहाँ रुका था? तुम कौन से सन में गए? मैं इस सन में गया। उस सन में वो रोड बनी थी क्या? वो पहाड़ मौजूद था क्या? वो खंदक, वो गुफा बनी थी क्या? यहाँ गड्ढा खोदा हुआ था क्या? वो टावर बना हुआ था क्या? बस यही डिस्कशन है। वो तौहीद का पैगाम, वो सुन्नतों पे जो हमने अमल किया, वो इबादतों और रियाजतों में जो हमने वहाँ कोशिश की, क्या हम बाकी है उस पर आज भी? वो टावर रहेगा नहीं रहेगा, वो पहाड़ था नहीं था, वो खंदक बनेंगी या ख़त्म हो जाएंगी का अलग मसला है, लेकिन जो मैसेज था भूल गए। देखिए आप, है ना, वो जो तौहीद आपने बोल बोल कर, चिल्ला चिल्ला कर आपने किया कि तेरे ज़ात में कोई शरीक नहीं, क्या उस संदेश, उस पैगाम, उस मैसेज को आपने लोगों तक पहुंचाया आने के बाद? क्या वो वहीं के लिए था, दफन करके आ गया वहीं उस पैगाम को? अब तो मैं इस पैगाम को तौहीद के लेकर जब मैं वापस आया हूं, इसको फैलाने वाला बन जाऊं। जिस तलबिया को आप पढ़ते हैं कोई मामूली चीज़ है वो, जिसका हुक्म दिया गया आपको? ये याद दिलाया गया कि तुम तौहीद पर कायम रहने वाली कौम हो, तुम्हें तौहीद पर कायम रहना है, मरते दम तक तौहीद पर कायम रहना है। ये पैगाम लेकर ही तुम हज पर आकर पढ़ते हो, इसी पैगाम को जाकर इंसानियत तक तुम वापस पहुंचाना है ना। आप समझ रहे? तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन हमारे पास जो कुछ याद होता है, देखिए आप सब क्या है, यही सारी चीज़ें हैं बाकी। क्या यही चीज़ें बाकी है कि हम जिससे याद करें हज को? उन खजूरों से, वो पानी से, उन तस्बीहात से, उन तोगरों से, उन जानमाज़ों से, या उन कप और सौसर जो वहाँ से ला रहे चाय की, ये पहले हज में लाया था, दूसरे बार गया तो लाया था, तीसरे उम्रे का, ये पाँचवें फलां का है, ये बाकी रह गया। वो इबादतें, वो आमाल, वहाँ जो किए, एक एक चीज़ पर गौर कीजिए, एक एक चीज़ पर गौर कीजिए,
اور اپنی باقی زندگی میں اس کو نافذ کیجیے، ان چیزوں کو جو وہاں سے سیکھ کر آئے، جس میں سب سے اصل چیز توحید کا پیغام تھا۔ اور خاص طور سے آج کے اس مادہ پرست دور میں جب ہم اس بہترین ماحول سے باہر نکلتے ہیں، حج کا جو ماحول ہے، جب نکلتے ہیں اور اپنے ملکوں میں واپس آتے ہیں، پھر وہی ساری بے دینی ہمارے زندگی میں ہم دیکھتے گھس جاتی ہے، وہی ساری بے دینی، وہی سارے افکار، وہی ساری باطل چیزیں، وہی ساری برائیاں، وہی ساری حرام چیزیں، وہی ساری جس کو ہم بولتے ہیں نا جو پہلے زندگی تھی وہی زندگی ہم لے کر آئے۔ تو باز آنا ضروری ہے، لائف چینج کرنا ضروری ہے۔ یہ حج ایک اچھا زرین موقع تھا، پتہ نہیں اس کے بعد اللہ دیں گا یا نہیں دیں گا یہ موقع۔ سمجھ رہے آپ؟ سمجھ رہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، بڑی اہم بات ہے حج کے تعلق سے، یاد رکھیے۔ اور حج کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے تعلق سے 3 لوگوں نے آواز دی، ایک آواز جبرائیل علیہ السلام کی، ایک آواز ابراہیم علیہ السلام نے، اور ایک آواز شیطان نے دی۔ جو لوگوں نے مطلب عالم ارواح میں شاید یہ ہوا، کیونکہ اس میں حدیث میں تفصیلات نہیں، جن لوگوں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا وہ لوگ ہوں گے جو حج کو جائیں گے، اللہ ان کا حج قبول کریں گا اور وہاں انتقال کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حج کو جائیں گے، اللہ ان کا حج قبول کریں گا، لیکن یہ لوٹ کر آئیں گے، واپس آ جائیں گے، زندگی چینج ہو، حج قبول ہوگا، زندگی چینج ہوگی۔ اور تیسرے وہ لوگ جنہوں نے شیطان کی اس پہ آواز دی، وہ لوگ ہوں گے جو حج کو جائیں گے اور آنے کے بعد ان کی زندگی پہلے سے اور بدتر ہو جائیں گی۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں حج کو اس لیے گئے کہ گناہ معاف کرانا تھے، معاف ہو گئے تو نیو اکاؤنٹ کھولنا ہے گناہ کا، ان کی زندگیاں بدتر ہو جائیں گی۔ تو سوچ کی بات ہے، جو گئے قبول ہو اور مر گئے اللہ نے تو قبول کر لیا، وہ تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں اٹھیں گے، حدیث میں ہے نا۔ روزے دار روزے کی حالت میں، مجاہد کو اس لیے غسل نہیں دیا جاتا اس لیے کہ اسی حالت میں ہے نا، احرام پہن کے کوئی حج کے لیے گیا تو احرام میں تدفین ہوتی ہے اس کی، تاکہ وہ، حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ایک مرتبہ حج کے لیے آپ کے ساتھ گئے، گر گئے، گھوڑا بدک گیا اور گردن ٹوٹ گئی، انتقال کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احرام میں دفنا دو، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گا، حج کے لیے آیا تھا۔ حج کے سفر میں کوئی انسان نکلے انتقال کر جائے حاجی کہلائیں گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اس حالت میں اٹھنے والا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں، تو اپنی زندگی سے ہم باز آ جائے، چینج کر دے اپنے لائف کو۔ حج کے بعد کی لائف بہت ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، ہماری تبدیلی آ جانا چاہیے، اور کتنی ساری۔ اب استقامت پہ رہیے، جو کچھ ہم نے تب کیا تھا، اور اب آگے ہم کو دین سیکھنا اور اس پہ عمل کرتے جانا۔ استقامت سمجھتے نا، جو چیز کو ہم صحیح مانتے ہیں اس پہ اڑ جانا، استقامت کہتے ہیں۔ جس چیز کو، جس مذہب کو، جس منہج کو، جس طریقے کو ہم صحیح مانتے ہیں اس پہ ڈٹ جائے، اڑ جائے، اس سے اب نہ ہٹے، چاہے آندھی طوفان، تکلیفیں، مصیبتیں، مشکلیں آنے دیں، ہم اس پر ڈٹے رہیں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، استقامت یاد رکھیے، استقامت۔ لیکن عموماً حج کا جب معاملہ آتا ہے، استقامت وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہم کو یاد نہیں رہتی ہے۔ حج کا آج جو حال کیا ہے معلوم آپ کو، حج کو جانے کی نیتیں ہی ہماری درست نہیں، اللہ رحم کرے، وہ درست نہیں۔ کیسا؟ حج کو جانے کی وجہ کیا ہے؟ بچے اگر باپ کو حج کو بھیج رہے ہیں تو ٹھیک ہے، والد کی جو بھی نیت ہو، لیکن بچوں کی نیتیں کیا ہے؟ بہت ساروں کی، تایا نے حج کر لی، چچا نے حج کر لی، اپنے ابا نے حج نہیں کیا اب تک، بھیجو ان کو، بھیجو حضرت کو، نہیں آ رہا، بیمار ہے، لنگڑے ہے، لولے، اندھے دکھتے، بھیجو ان کو۔ اس لیے کہ ناک کٹ جا رہی سماج میں، سب لوگ بول رہے ہیں کہ تایا حاجی ہو گئے، چچا حاجی ہوگا، ابا نہیں ہوتا۔ کیا انٹینشن ہے؟ کیا یہ کوئی انٹینشن ہے حج کے لیے بھیجنے کسی کو؟ ٹھیک ہے، ان کی جو بھی نیت ہے اللہ وہ تو وہ دیکھتا ہے، لیکن بھیجنے والے کی کیا انٹینٹ ہو؟ خود کچھ لوگوں کے جانے کی نیت یہ کہ خاندان میں سب نے کر لیا، میری ناک نیچے ہو جا رہی، کہ تو ان کے کارڈ کے آگے حاجی، ان کے کارڈ کے آگے الحاج، مطلب ایک سے زیادہ کیے ہوئے ہیں، ان کے کارڈ کے آگے فلاں، تو اب ہمارے کارڈ میں نہیں لکھا ہو رہا نا حاجی صاحب، تو لکھنا ہے، ایک لقب ٹائٹل ایڈ کرنا ہے، لہٰذا مجھے حج کو جانا ہے نا۔ جیٹھانی کا بھی حج ہو گیا، ننن نے بھی کر لی، میں کیسا باقی رہوں؟ چلو بے کو لے کے کیسے نہیں چلتے، شوہر بیچارہ غربت میں برے، نہیں تم کو لے جانا پڑے گا، وہ دونوں گئے نا۔ یہ حج ہے، یہ حج ہے، اور یہ اس کی نیت ہے، یہ وجہ حج کرنے کی، سبحان اللہ۔ مسئلہ ہماری نیتوں سے شروع ہو رہا ہے، نیتوں سے شروع ہو رہا ہے نا۔ تو ہم حج کا پیغام بھی نہیں سمجھ پاتے، معلوم، پیغام بھی نہیں سمجھ پاتے۔ حج کو جا رہا، کسی نے دھکا دیا تو لڑ رہا اس سے، سبحان اللہ، تم نے اس کا پیغام ہی نہیں سیکھی۔ حج کیا سکھا رہا ہے؟ لڑ رہے ہو تم اس سے، ٹھیک ہے، غلطی ہوئی، اس سے چھوڑ دو، یہی تو تھا، عفو اور درگزر کرنے کا آپ نہیں سیکھ پائے، اس کا مطلب یہی تو تھا اس کا پیغام، یہی تو تھا میسج اس کا۔ سکھانا چاہ رہا تھا بہت ساری چیزیں حج، لیکن ہم نے سیکھ نہیں پایا تھا، نہ عبادتیں سیکھ پائے، سب سے پہلے تو کہوں گا توحید ہی نہیں سیکھ پائے جو اس نے سکھایا، نہ عبادتیں ہم سیکھ پائے، نہ وہ سنت کے مطابق عمل کرنا، کچھ نہیں، بس حج کو جانا مطلب ایک مجبوری ہے، اس لیے کہ سب جا کے آ گئے، اور انٹرنیشنل ٹچ بھی نہیں مل رہا نا اس کے بغیر۔ دیکھیے دنیا کے لوگ تو امریکہ جا رہے ہیں، کسی کو یورپ بھیج دے رہا، کسی کا بچہ آسٹریلیا بلا لے رہا، وہ اب مسلمانوں کہاں جانا ہے انٹرنیشنل ٹچ لینا؟ حج کو تو کم از کم جا سکتے ہیں نا،
چلو حج کر کے آ جائیں گے. تو مقصد عبادت نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ اسی بہانے گھوم. دیکھیے آپ حج کو جاتے ہیں تو آپ کو گھومنے کو بھی ملیں گا, حج کو جاتے ہیں تو خریدی بھی کر سکتے ہیں, حج کو جاتے ہیں تو انٹرنیشنل کھانے بھی کھا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے وہاں جانا اور حج کے لیے جانے فرق ہے نا. میں اگر سفر پہ جاؤں تو تازی ہوا بھی ملے گی گاڑی کے اندر, لیکن میں تازی ہوا کے لیے جاؤں تو سفر جانے کا جس نیت سے جا رہا ہوں نیت ختم ہو جاتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ انٹینشن ہے نا. جاتے وقت کے حالات میں کیا بیان کروں کہ اگر خاندان میں کوئی حج کو جا رہا ہے تو پورے خاندان کے لیے مصیبت. آپ کو کیا پاگل باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں بتاتا ہوں کیسی مصیبت. خاندان کے لوگ غریب مسکین, اب چونکہ خاندان کا ایک فرد حج کو جا رہا ہے تو حاجی کو کھانا کھلانا تو بہت ضروری ہے نا, دعوت. تو پورا خاندان پریشان کیا, اس کو کھلانا بولے تو پورے کھٹلے کو بلاؤ ان کے, مطلب پورا کا پورا اٹھ کے آ جاتا ہو خاندان کو لے کے, حج کو جا رہے نا. اور اگر نہیں بلائے تو کیا لوگ ہے, دیکھو حج کو جا رہا اور نہیں بلائے دعوت دے, مطلب گویا تو حج کو جا کے احسان کر رہا ہم پر, جا جب بہت احسان کیا, تیرے وجہ سے بستی بچ گئی تو عذاب آ رہا, تو حج کو کیا بول کے بچ گئی. دعوت نہیں دیے, ایسے غلیظ رشتے دار ہے میرے. حج میں بھی تذکرے چل رہے, حاجی صاحب کتنی دعوت لے کر آئے, اپنے کو 100 ملی, ارے حاجی صاحب میرا بہت برا رہا معاملہ, 49 پہ رک گیا میں تو آگے, میرے کو اتنی دعوتیں ملی. سارے تمہارا خاندان تو بہت بڑا ہے نا, ہاں بلائے نہیں کسی نے. حج ظلم ہو جانا دوسروں پر, ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص لاکھ نیکی کرے, زندگی بھر نماز پڑھتا رہے, اپنا سارا مال صدقہ اور خیرات کر دے, اللہ کی مخلوق کی خدمتیں کرتا رہے, خدمت خلق میں مشغول رہے, ایک منٹ کے لیے بھی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے, لیکن اگر آخرت پر وہ ایمان نہیں لاتا, آخرت پر ایمان کا اقرار نہیں کرتا, تو اس کا کوئی بھی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا. آخرت پر ایمان آخر کیوں ضروری ہے حقیقی کامیابی کے لیے؟ جانیے شیخ مقصود الحسن فیضی کے ساتھ ہر سنیچر رات 9 بجے صرف i+TV پر, بہتر زندگی کے لیے. حج میں جانے کے بعد عبادتیں, حج کے ارکان, دعائیں تو یاد نہیں ہوتی, لیکن چٹھیاں بنتی, لسٹ. دعوت جتوں نے دیے, دعوت میں کیا کھلایا, 1 کھانا یا 2 کھانے اور میٹھے کے ساتھ تھا کیا, اس کے حساب سے چیزیں طے ہوتی. اس کو خالی پاکٹ دے دو, 2 کھجور, 1 پانی کی بوتل, 1 ٹوپی اور 1 تسبیح. انہیں کھانے میں 2 کھانے بنایا تھا تو اس کے ساتھ اس کو کیا دو, 1 رومال. انہیں 3 کھانے بنایا تھا تو جانماز. انہیں اپنے کو بہت بار بلایا تو اس کے لیے ایک وہ خالی لے کے جاؤ یہاں سے. اس کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے, عورتیں بیٹھی ہے, شام میں آنے کے بعد یہ تذکرے چل رہے ہیں, گولڈ کہاں سے لینا ہے, شاپس کون سے اچھی دکھ رہی تھی, سپر مارکیٹ کون سے اچھے تھے, ہاں اس کے برانچز اور کہاں ہیں, پوری پلاننگ ایسی رہتی ہے. اللہ رحم کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کسی کے حج پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں غور کیجیے, سوچنے کی چیز ہے. یہ سب ملیں گا, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب حج کو جا رہا ہوں تو سب دیکھتا ہو, دعوت 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 دعوت, تو سب لوگ بولتے ہیں ہاں میں بلانا کوشش کر رہا, میں ادھار لے کے کوشش کر رہا, مطلب کبھی کبھی نظروں میں چل رہا, خاموشی میں چل رہا, دیکھ رہے حج کو جا رہا میں, تو سامنے والا بولتا دل میں کوشش کر رہا تھا مجھ کو بلانے کی, حالت یہ. آنے کے بعد پورا حساب لگا کے ایک بڑی دعوت, اور اس دعوت میں اور پورے اعمال میں کہیں یہ تذکرہ نہیں ہو رہا کہ اب میں نے کیا سیکھ کر آیا, زندگی کیسی گزارنا ہے. سارے تذکرے میں نے کہا نا, لینڈ مارکس کہاں رہا, کیا دیکھا, لائٹ کیا جلتا تھا رات میں, ہرا ہرا لائٹ, وہاں کا یہ ایسا تھا, یہاں کا واش بیسن تھا, وہاں کا شاور ایسا تھا, ہاتھ ڈالے تو پانی آ جاتا تھا, فلاں کرے تو یہ ہوتا تھا, میرے کو سمجھا نہیں, فلاں. سارے تذکرے یہ کر سکتے, یہ حلال ہے, میں یہ نہیں بول رہا ہوں نہیں, لیکن وہ کہاں گیا توحید کا پیغام, وہ کہاں گئی بھائی چارہ جو سیکھا, وہ سنتوں کے مطابق اعمال کی جو کوشش ہوئی, وہ 40-50 دن جو میں نے محنت مشقت کی عبادتوں کے اندر, وہ جذبہ کہاں گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ آ کے بولیے آپ نے کیا کیا, لیکن وہ جذبہ کہاں گیا, اور وہ محنت کے ساتھ, وہ لگن کے ساتھ اپنے اطراف کے لوگوں میں اور اقوام عالم میں توحید کا پیغام کیوں نہیں ہم نے پہنچایا, کیوں ہمارے حج نے یہ نہیں سکھایا. بڑی عجیب بات ہے, یاد رکھیے. تو آج حج اور دکھاوا ایک ساتھ چل رہے ہیں, اللہ رحم کرے. پھر موبائل کے زمانے نے تو اس دکھاوے کو, جس کو کہتے ہیں, دوبالا کر دیا اس کے مزے کو, ہے نا. حاجی صاحب پہلا طواف سیلفی, دوسرا طواف سیلفی, تیسرا طواف سنگ اسود کے سامنے, چوتھا طواف رکن یمانی کے سامنے والی سیلفی. یہ آپ طواف کر رہے ہیں, یہ آپ طواف کر رہے ہیں. پورے پبلک کو ہٹا کے 4 لوگ انڈیا سے آئے, اتنے دور سے آئے, چل فوٹو کھینچ فوٹو کی, تو گروپ فوٹو بھی چاہیے کہ کعبے کے پاس تھے. فرشتے تو لکھ رہے ہیں, لیکن دنیا میں بھی تو بتانا ہے نا اپنے گئے تھے بول کر.
اور اسے تو لکھ لیے کہ بھائی آئے تھے، لیکن دنیا میں تو بتانا جانے کے بعد کیا آئے تھے، ورنہ کیسا کوئی یقین کرے گا کہ آپ نے وہ کیا. اور میں بتا رہا ہوں بہت سیریس ایشو ہے یہ. ایک مرتبہ میرا جو ہے سفر میں جانا ہوا تو کسی نے مجھ سے پوچھا کوئی فوٹو وہاں کی، میں نے کہا نہیں، یہ گواہی تو میں بھول گیا لینا، یہ گواہی نہیں ہے میرے پاس کہ میں وہاں گیا تھا. اور کیا فائدہ ہے کہ تو آج کل بڑا امپورٹنٹ ہے یہ، کیا کھاتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو حج تو ایک بڑی اہم چیز ہے. حج اور سیلفی نے تو میں کیا بتاؤں، حج اور عمرہ اور سیلفی کی حقیقت میرا ایک پورا اس پہ چھوٹا سا بیان ہے، آپ سنیے کبھی. تو ہمارے حج برباد ہو رہے ہیں، عبادتیں برباد ہو رہی. احرام ایسا اس لیے باندھا جا رہا ہے، اللہ رحم کرے، کہ وہ سیلفی میں اچھا ہے. اپنے آپ کو اچھا رکھنا، اچھی چیزیں پہننا یہ منع نہیں، لیکن مقصد دیکھیے آپ، چونکہ لوگ دیکھیں گے نا تو مقصد اصل ہے. یاد رکھیے مقصد اصل ہے. عورتیں ہماری جاتی ماشاءاللہ حج کے لیے، عمرے کے لیے، لیکن کوئی انٹینشن نہیں ہے کیوں جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کوئی سمجھ نہیں، کوئی سمجھ اختیار نہیں کی جا رہی. نتیجہ حج مطلب نیا زیور ہے نا. عورتیں جب عورتوں سے ملتی کیا پوچھ رہی ہے حج کے بعد، اور جانے سے پہلے کیا پلاننگ چل رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں سب کرتے، لیکن یہ ہو رہا ہے. یہ بات آپ کو میری ماننی ہی پڑے گی. حج گئے تھے وہاں کیا لے کر آئے، تو انہوں نے بولے ہم نے کچھ نہیں لایا. ارے رے 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 ایسی دکھ رہے ہیں. حج بھی ان کا کام کا نہیں دکھ رہا اور حیثیت سے بیکار دکھ رہی. جب وہ حج سے آئے ہاتھ دیکھا گیا تو ہاتھ میں نہیں انگوٹھی تھی. او ماشاء اللہ حج، ہاں مدینہ مکہ، اچھا اچھا اچھا، دونوں طرف کی الگ الگ، مطلب یہ مدینے کا گولڈ اور یہ مکہ کا گولڈ. اچھا اچھا، اس سے سمجھ میں آیا کہ حج ہوا، مکمل ہوا اور قبول بھی ہوا ماشاء اللہ. دیکھیے اب یہ ہو رہا ہے. شادی ہونے والی گھر میں تو حج اور عمرے کو چلو، زیورات کی خریدی وہیں کر لیں گے اسی بہانے. یہ ہو سکتا ہے، حلال ہے، جائز بھی ہے. آپ حج کو جائے اور ساتھ میں کوئی اور نیت رکھے الگ بات ہے، لیکن آپ کا انٹینٹ نہیں ہے جانے کا، ریزن یہ چیزیں بن رہی ہیں. یہ میں بولنا چاہ رہا ہوں، یہ بڑا مسئلہ. عبادت ایک الگ چیز ہے، عبادت کے ساتھ ہونے والے نفع ایک الگ چیز ہے. جیسا میں حج گیا تو میں نے جہاز کا سفر کیا جو میں نے پہلے نہیں کیا تھا، تو مجھے وہ علم ملا، صحیح بات ہے. حج گیا بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی جو دنیا میں چلتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ حج کو جاؤں گا تو اسی بہانے جہاز میں بیٹھنے مل جائے گا، نیت کا مسئلہ ہے نا. سونے اور چاندی، کپڑے، اور اگر برقع نہ لایا تو پھر تو کچھ نہیں کیا آپ نے، بیکار رہا حج بھی اور بیکار رہا عمرہ بھی، نعوذ باللہ. کیا فائدہ ہوا؟ برقع نہیں لائے تم نے، عربی اسٹائل کا لانا تھا تو یہ کیا انڈین اسٹائل کا لائے. سمجھ رہے آپ غور کیجئے. چیزیں چھوٹی لگنے میں لیکن کیا کرتی ہے، پورے اعمال کو برباد کرتی ہے نا. ریا، دکھاوا، نام نمود، مقصد چینج ہو جاتا. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا بس، اور کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے، اور یاد رکھیے سب کچھ کرنے کے بعد بھی حج، یہ خوف ہمیشہ دل میں ہونا چاہیے اگر اللہ قبول نہ کرے تو. شروع میں نے کہا نا، مومن کا معاملہ، ایمان کا معاملہ بیچ میں ہے، امید اور خوف. امید بھی رکھنا اللہ نے انشاءاللہ قبول کیا، حسن زن. خوف بھی رکھنا نہ کرے تو اللہ بھی کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا قبول کر، یہ بھی رکھنا ہے. آئیے سنیے، میں عائشہ رضی اللہ عنہا جامع ترمذی کی روایت ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور سوال کیا، پوچھا اور وہ لوگ جن کا یہ حال ہے کہ وہ دیتے ہیں اور جو کچھ بھی دیتے ہیں اور ان کے دل عدم قبولیت کے خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ اللہ قبول نہ کرے تو ان کے دل کانپتے ہیں. صحابہ کی ایک مثال اللہ نے دی، یہ ہے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر جو 60 میں اللہ نے صحابہ کی مثال دی اور کہا والذین یؤتون ما آتوا، وہ لوگ جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ عطا کرتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، لیکن ان کے دل گھبراتے رہتے ہیں اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا. تو میں عائشہ نے کیا سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن میں یہ آیت ہے جس کا ترجمہ میں رکھ چکا، اور وہ لوگ جن کا یہ حال ہے کہ وہ دیتے ہیں اور جو کچھ بھی دیتے ہیں اور ان کے دل عدم قبولیت کے خیال سے کانپتے رہتے ہیں. ٹھیک، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں لیکن ان کے دل دینے کے بعد بھی کانپتے ہیں. میں عائشہ نے سوال کیا اور پوچھا، میں نے عرض کیا کیا ان سے وہ لوگ مراد ہے جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ گناہگار لوگ مراد ہے جو یہ سب کرتے ہیں. مطلب اللہ کی راہ میں جب دیتے ہیں تو ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں بول کے. کیا اس میں مراد وہ لوگ ہیں جو گناہگار مسلمان جو دیتے ہیں وہ مراد ہے یا کون؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ ان سے وہ لوگ مراد ہے جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال قبول نہ ہو. گناہگار آدمی صدقہ کرے اور ڈر رہا ہے یہ تو الگ بات ہے، لیکن یہاں جو قرآنی آیت ہے وہ نیک لوگوں کے بارے میں، اللہ قبول نہ کرے تو
تو کہا صدیق کی بیٹی یہ نمازی، یہ روزدار، صدقہ دینے والوں کے بارے میں کہ دیتے ہیں لیکن پھر بھی گھبراتے کہ اللہ قبول نہ کرے تو. پھر فرمایا، اور پھر یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، آپ نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھی جو سورہ مومنون کی آیت میں 61 ہے، 60 کے بعد والی آیت ہے. اور پھر کہا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. اور پھر فرمایا یہ آیت پڑھی جس میں ارشاد ہے یہی وہ لوگ ہیں جو خیر و برکت کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور ان میں سبقت لے جاتے ہیں. یہ نیک لوگ ہیں جو دیتے ہیں، دل گھبراتا ہے قبول ہوگا نہیں ہوگا، لیکن سبقت لیتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نیک کام کرنے کے لیے. یہ مومن ہے جو خوف بھی کھا رہے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، لیکن اعمال میں جلدی کرتے ہیں. نہیں جلدی کرو، پتہ نہیں موت آ جائے، جلدی کرو، پتہ نہیں کیا حالات آتے. ٹھیک ہے، تو جہاں ہم نے اعمال کیا ہمیں انشاءاللہ یقین بھی ہونا چاہیے اللہ قبول کر، لیکن وہیں ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ قبول نہ کرے تو. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. اور جو ہے ہر وقت اللہ سے ہم ڈرتے رہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو ارشاد ہے کیا ہے سنی. اللہ فرماتا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ فرماتا ہے عمل قبول کرتا ہے تقوی، اللہ اپنے ڈرنے والوں سے ہی عمل قبول کرتا ہے نا. اور ڈرتے ڈرتے ہی مومن عمل کرتا ہے کہ تو خوف رہتا ہے کہ قبول نہ، ڈرنے والوں کے عمل ہی اللہ قبول کرتا ہے. دوسری جگہ کیا فرمایا سنیے، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 49 میں اللہ نے فرمایا رکھا ان العاقبۃ للمتقین. اور آخرت کا جو گھر ہے، آخرت کا جو معاملہ ہے وہ تو متقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اچھا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیے تقوی کی بہرحال اہمیت بتائی جا رہی ہے. تو ہم لوگ حج کو جاتے ہیں ماشاءاللہ، تو حج پہ قائم رہنے کی ہم جو کوشش کریں، جو سبق اس حج سے ہمیں ملتا ہے، جو عبادت ہے، جو ریاضت ہے جو ہم کرتے ہو یاد رکھیے. اور آخر میں یاد رکھیے مدینے کے تعلق سے کچھ کہنا چاہوں گا. حالانکہ مدینے کا سفر حج کا حصہ نہیں ہے. جتنی بھی روایتیں آتی ہیں جس میں یہ الفاظ ہے جو مکہ آئے اور میری مسجد نہ آئے، یا جو حج کے لیے آئے اور میری قبر کی زیارت نہ کرے، اس کا حج قبول نہیں. یہ تمام کی تمام روایتیں موضوع ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا مدینہ پارٹ نہیں ہے، لیکن آدمی سفر کر کے جاتا ہے. اور مسجد نبوی ان مقامات میں سے ہے، مسجد نبوی ان مقامات میں سے ہے جس کا سفر کرنے کی نیت سے آپ خاص جا سکتے ہیں. 3 جگہ ایسی جس میں آپ سفر ثواب کی نیت سے نکل سکتے اور خاص قصد کر کے نکل سکتے ہیں. کون کون سی جگہ؟ مسجد حرم، مسجد نبوی، اور تیسرا مسجد اقصی. ہمارے پاس تو یہ 3 چھوڑ کے سب جگہ جا رہا ہے یہ نیت سے ثواب کی، پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں. تو وہ اس کا حصہ نہیں ہے. لیکن اب چونکہ آپ اتنے دور گئے مسجد حرم اور مسجد نبوی کافی قریب ہے جس پہ آپ سفر کی نیت سے جا سکتے ہیں ثواب حاصل کرنے، تو بالکل جائیے، موقع مت چھوڑیے. اور جب آپ مدینہ پہنچتے تو آپ اس بستی اور اس شہر میں پہنچتے ہیں جس شہر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ایمان کے بعد، اور آپ وہیں انتقال فرمائے ہے نا. وہ بستی میں آپ جاتے ہیں اس جگہ. اور جیسا حرم آپ سے فرماتے جیسا حرم مکے کو اللہ نے حرمت دی ہے، ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ مدینہ بھی حرم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئر کیا کہ مدینہ بھی حرم ہے، جیسا مکے کو اللہ نے ڈکلیئر کیا حرم ہے. سمجھ رہا؟ یہ بھی حرم ہے، محترم جگہ ہے. سمجھ رہا بات کو؟ مسجد نبوی اور اس کے اطراف کا یہ بھی محترم جگہ ہے، حرم ہے، یاد رکھیے. آج کا سوال: جو لوگ قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں انہیں کیا ملے گا؟ آپشنز ہیں: اے کچھ بھی نہیں ملے گا، اچھا پڑھنے پر ہی اجر ملتا ہے. بی انہیں ڈبل اجر ملے گا. سی انہیں بھی سب کے برابر اجر ملے گا. ڈی انہیں گناہ ملے گا. جواب دینے کے لیے i+TV ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں. انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں. ہمارا کل کا سوال تھا: قرآن سیکھنے اور سکھانے کی کیا فضیلت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، لوگوں میں سب سے بہترین انسان ہے. الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا.
खुरा अंदाजी के मुताबिक इनाम के हकदार बने हैं। इन्हें इनाम की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो हम वहाँ जाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी गुजारी, असहाब रसूल वहाँ रहते थे। याद रखिए कितनी बड़ी बात है ना, किस जगह हम पहुँच जाते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के ताल्लुक़ से आता है, आप मदीना से कभी बाहर नहीं गए। वजह वो कहते थे मदीना से बाहर इसलिए नहीं जाऊँगा, जाके अगर मर गया तो मौत जहाँ है तब आएंगे, लेकिन वो कोशिश नहीं करते थे बाहर जाने की। इंतकाल कर गया तो एक तैयब जगह से हट जाऊँगा, क्योंकि इसमें दज्जाल दाखिल नहीं होगा, है ना। ऐसे मुकाम से निकल जाऊँगा जो सबसे महफूज जगह है, सबसे बड़ा फितना भी वहाँ दाखिल नहीं हो सकता है ना, मदीना। इसलिए मैं यहाँ जो है मदीना में जो है रुकना पसंद करता, निकले नहीं कभी। और आप दर्स देते थे मस्जिद नबी में, साल हाँ साल दिया, मस्जिद नबी में बैठते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा मुबारक खबर जो है पीछे हुआ करती थी, पीछे हुआ करती थी रिवायत में। यहाँ एक मसला ये भी बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग खबरों को पीठ नहीं बताते हैं। यहाँ रिवायतों में आता है कि इमाम मालिक मस्जिद नबी में दर्स देते थे और खबर पीछे हुआ करती थी, और दर्स देते थे, कहा करते थे, जब उनसे किसी ने सवाल किया या बोला करते थे अपने दर्स में, दुनिया के सारे इंसानों की बात मानी भी जा सकती है और रद्द भी की जा सकती है। दुनिया के सारे इंसानों की बात मानी भी जा सकती है और रद्द भी की जा सकती है, इल्ला साहिबुल क़ब्र, सिर्फ ये खबर वाले को छोड़कर। जो इसने कहा मानना पड़ेगा और जो इसने ना कहा उसको छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ साहिब खबर को छोड़कर सबकी बात दुनिया की मानी जा सकती है या छोड़ी जा सकती है। इसको छोड़कर, इस खबर वाले को छोड़कर सबकी बात मानी हुई जा सकती है, लेकिन इस खबर वाले की हर बात आपको सुनना है, मानना है, और हर चीज़ से रोका तो रोकना है। कहते इल्ला साहिबुल क़ब्र, इसको छोड़कर सबकी। ये मैं लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूँ, तो कोई ऐसा ना करे कि नबी को तौहीन कर रहा हूँ। आप सिर्फ उनको छोड़कर सबकी बात, लेकिन अरबी ज़बान में आप नहीं होता है, उर्दू में आप, मैं, तुम, तू, तीन अल्फाज होते हैं अदब के लिहाज से। अरबी ज़बान में तू और मैं बस दो ही होता, अंता और आना ऐसी ही होता है, इल्ला साहिबुल क़ब्र, इस खबर वाले के। ठीक, समझ रहे हैं बात? सबकी बात मानी जा छोड़ी जा सकती। तो वहाँ रहते थे, वहाँ रहते थे और इतनी मोहब्बत करते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इतनी मोहब्बत करते थे कि आप जो है मदीना में जब तक रहे आप चप्पल नहीं पहनी कभी। सोचते थे कि अल्लाह के रसूल यहाँ से चले होंगे, हो सकता तो मेरा पैर भी वहाँ पड़ जाए। ठीक है, तो बहरहाल एक मोहब्बत थी सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, सलफ़ सालेहीन की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये बिदती लोग नहीं थे, याद रखें, जो लोग बिदत के नाते ये तमाम अमल करते वो नहीं, ये किताब और सुन्नत को माने। जैसा कुछ सहाबा का आता है, एक जगह झाड़ था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरते तो झाड़ की टहनी की वजह से नीचे झुक कर गुजरते थे, टहनी लगती थी। वो झाड़ कटने के बाद भी वो लोग वहाँ से झुक के गुजरते थे, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ऐसा करते थे, बल्कि हम भी ऐसा करते रहेंगे। समझ रहे, बिदत नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल की वजह से कि हर चीज़। लेकिन हमारे पास चप्पल उतारने वाला चप्पल बराबर उतार देता, बाकी पूरी ज़िंदगी में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अक़ीदा वो सब बिदती, और यहाँ बड़ा सुन्नत, मतलब मोहब्बत रसूल की बात कर रहा है। तो वो जहाँ चप्पल उतार के रहते थे, सारी ज़िंदगी उनकी उसी में बिल्कुल डूबे हुए थे, उसी अमल के अंदर। तो मदीना जाना होता है माशाअल्लाह, वहाँ भी कई चीज़ें देखने को मिलती है। वहाँ जाने के बाद ये पैगाम ज़रूर हम अपने साथ लाएँ कि हम सीरत को अब अपना ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। हम पढ़े उस शख्स की ज़िंदगी जो उस शहर और बस्ती में रहा, जिसकी ज़ियारत मैं करके आ रहा हूँ, वो क्या थी, उसके अहकामात क्या थे, वो क्या पसंद करता था, क्या नापसंद करता था, किस चीज़ को अच्छा समझता, किस चीज़ को गलत समझता था, उसने क्या चाहा और उसकी चाहत क्या नहीं थी। वो मेरी ज़िंदगी का मामूल बन जाए। उसने जिस अमल को जैसा किया, मैं भी उस अमल को वैसे ही करने वाला बन जाऊँ। ये कम से कम पैगाम ला सकते हैं हम मदीना से, सुन्नतों का एहतमाम और हर चीज़ को सुन्नत के मुताबिक करना, ये पैगाम हम ला सकते हैं मदीना से। लेकिन अफसोस मदीना जाके सारी बिदतें करके आ रहे हैं, सिवाय इसकी कि उसका पैगाम क्या था उस शख्स का जिसके बस्ती गए, वो छोड़कर बाकी सब लेकर आ गए। मदीना तो नबी गए, आप एक ऐसे शहर में गए, मदीना वैसे अरबी में शहर को कहते हैं, उसका नाम यस्रिब था। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उसका नाम बदल के रखा गया मदीनतुन नबी, नबी का शहर। तो मदीनतुन नबी से आते हो, लेकिन उस शख्स की जिसके शहर से आए हो जाकर, उस शख्स की ज़िंदगी से हमारी ज़िंदगियाँ खाली है। उसकी ज़िंदगी में उसने क्या किया और क्या नहीं वो हमें नहीं पता है। छोटी सी बात अगर कोई सीरत से पूछ ले तो हमको इल्म नहीं है उसका। ये कैसी मोहब्बत है भाई। ज़िंदगियों में अमाल, नमाज, रोज़ा, ज़कात सब दूसरों के तरीक़े पर है, ये कौन सी मोहब्बत है भाई। तो ये पैगाम ज़रूर लाए मदीना से। आप सिर्फ खजूरें मत लाइए वहाँ की अच्छी अच्छी, वहाँ से ये पैगाम लाइए कि अब
سیرت میری زندگی کا حصہ بن جائیں گی. حدیث کے بغیر اب میری زندگی نہیں چل پائیں گی. اس شخص نے جو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کی قول کے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا, اور آپ کی قول کے خلاف تو جانے کی ہمت بھی نہیں کرنا پسند کروں گا, سوچوں گا بھی نہیں گمان. یہ پیغام ضرور لا سکتے اب مدینہ کی زیارت کے بعد. اور وہ صحابہ کی جانثاریاں, وہ ان کا تقویٰ, وہ ان کی کوشش ہے اسلام کے لیے, وہ بھی یقیناً وہاں کہیں نہ کہیں ملیں گی آپ کو دیکھنے. چونکہ پھر مدینہ اس کے بعد ایک بہت بڑا شہر, صدر مقام, مرکز رہا اسلام کا اور مسلمانوں کی حکومت کا, تو بہت سارے پیغامات وہاں اور بھی ملیں گے آپ کو, یاد رکھیے. تو بہرحال کم از کم یہ ضرور لائیے مدینہ سے کہ ہم اب سیرت نبوی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں گے. وہ اخلاق جیسے تھے میرے اخلاق بھی ویسی تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہ جیسا چلتے, وہ جیسا کھاتے, وہ جیسا پیتے, ان کے اخلاق, ان کے معاملات, ان کی رشتہ داریاں, ان کی بات چیت, ان کا لین دین, وہ تمام اب میں بھی کروں گا. ان کی پسند میری پسند, ان کی ناپسند میری ناپسند. جن کو انہوں نے پسند کیا وہ بھی میری پسند میں شامل, جنہوں نے ان کو پسند کیا وہ میرے محبوب لوگوں میں اب شامل. سمجھ رہے؟ یہ تو محبت ہے نبی سے کہ نبی نے جس کو پسند کیا اس کو ہم پسند کریں, نبی کو جنہوں نے پسند کیا ان کو بھی ہم پسند کریں. تقاضا اس محبت. تو بہرحال یہ پیغام ضرور لائیں. تو حج کو ہم جاتے ہیں, عمرہ کے لیے ہم جاتے ہیں, مسجد حرم کی زیارت ہوتی ہے, مسجد نبوی میں ہم جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں. واپس آنے کے بعد زندگی میں چینج ہو, تبدیلی ہو, ورنہ حج سے پہلے بھی ویسی, حج کے بعد بھی ویسی. حج نے کیا فائدہ دیا پھر میرے بھائیوں. تو میرا آج کا یہی عنوان تھا کہ حج کے بعد ہماری زندگی کیسی ہو. ایک جملے میں کہوں تو حج کے بعد ہماری زندگی بدل جائیں گی اور ہم نیکیوں کی طرف رغبت رکھنے والے وہ انسان بن جائیں گے, حرصی اور لالچی جس کے پچھلے گناہ اللہ نے حج کو قبول کر کے انشاءاللہ معاف کر دیا, اگلا اب ہم گناہ کر کے اپنے نام اعمال کو کالا نہیں کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے, یہ بڑی اہم چیز تھی. اور اس کے علاوہ بھی حج کئی چیزیں سکھاتا ہے الحمدللہ, لوگ سیکھتے ہیں جا کر, بہت ساری باتیں بہرحال اور بھی ملتی ہے, لیکن یہ اہم پیغام ہے. اور توحید اور کتاب و سنت پہ زندگی گزارنا یہ پیغام حج سکھاتا ہے. ایک اللہ کی ماننا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہر کام کرنا, یہ اس کا بڑا اہم پیغام ہے. اس کو ہم یاد رکھیں اور آنے کے بعد ہماری زندگیاں چینج ہو جائے. جاتے وقت نیتیں درست ہو, عمل حج کا سنت کے مطابق ہو, اور آنے کے بعد زندگیاں کتاب اور سنت کے مطابق ہو, توحید پر گزرے تو انشاءاللہ عزیز یہ حج مبرور ہوگا, قبول ہوگا, جنت کے وجہ بنے گا, گناہ کی معافی کی وجہ بنے گا. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ایسا انسان ہم بن جائیں گے. اور اگر پھر زندگی وہی کالی پیلی ہو جائے تو پھر تو کیا ہے, پھر تو یہ وہ انسان ہے جس کو ایک موقع دیا گیا کپڑے دھونے کا جو گندے تھے, پھر اس نے دھونے کا, پھر وہی گندگی میں اپنے آپ کو ڈال دیا, کیا کرے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ حج کر کے آتے ہیں, جادوگری, کہانا, سود خوری, حرام خوری, بے پردگی سب چالو, سب چالو. پھر کیا حج, شرک, بدعت. تو اپنی لائف کو ہم چینج کریں, یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ رب العزت وہ تمام لوگ جو حج کو جاتے ہیں, عمرے کو جاتے ہیں, ان تمام کی عبادتوں کو قبول کرے. وہ تمام لوگ جو بہرحال اس کے لیے جانے کی نیت رکھتے ہیں, اللہ ان کی نیتوں میں برکت دے, ان کے لیے حالات بنائے کہ بہرحال وہ جا سکتے ہیں, جائے. اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے توفیق دے, یہ موقع دے کہ ہم جو ہے اللہ تیرے گھر کی زیارت کرے, حج کرے, عمرہ کرے اور مسجد نبوی کی زیارت کرے, وہاں بھی جائے. اس کی ہمیں بہرحال توفیق عطا فرمائے. اپنی بات کو میں ہی ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر عمل کو کتاب و سنت کے مطابق کرنے والا بنائے. ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. جی السلام علیکم شیخ, میرا سوال ہے کہ حاجی جب حج کے لیے نکلتے ہیں تو مقام سے ان کا احرام پہن کے نکلنا ضروری ہے یا پھر اپنے روزمرہ کے کپڑوں میں نکل سکتے ہیں وہ؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ حاجی جب نکلتے ہیں اپنے مقام سے, مطلب گھر وغیرہ سے جہاں وہ رہتے ہیں, یا اگر کسی اور شہر میں گئے تو ہوٹل وغیرہ سے نکلتے ہیں, تو کیا تب سے ان کو احرام باندھنا ہے یا کسی اور جگہ جا کے میقات وغیرہ پہ بھی احرام باندھ سکتے ہیں, مطلب گھر سے عام کپڑوں میں نکلے؟ اس لیے کہ ہوتا ہے ہمارے پاس بہت ساری بار جب ایک انسان حج کو جاتا ہے اور وہیں سے وہ احرام گھر سے پہن لیتا ہے تو کیا پورا جلوس, پورا محلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے, کیونکہ سب کو معلوم ہو جاتا ہے یہ حج کے لیے جا رہا ہے. لیکن اگر وہ یہ کپڑے وہاں نہیں پہنتا ہے تو ظاہر سے کسی کو پتہ نہیں چلے گا وہ عام آدمی کیسا گیا. تو یاد رکھیے آپ کو احرام میقات پر باندھنا ہے, مطلب وہ اس کی لمٹ ہے. لیکن اگر میقات پہ کسی شرعی وجہ سے آپ نہیں رک سکے, جیسا فلائٹ سے جا رہے تو اب کہاں میقات پہ رکتے ہیں, سمجھ رہا, چونکہ آپ شرعی وجہ سے آپ وہاں نہیں ہیں تو آپ جہاں سہولت ہو وہاں سے باندھ کے نکل سکتے ہیں. مثال کے طور پر اورنگ آباد سے ضروری نہیں, لیکن ہاں فلائٹ اگر اورنگ آباد سے سیدھا ہے اور جدہ جا رہی ہے, کیونکہ اورنگ آباد سے فلائٹ جدہ جاتی ہے, تو اب کیا ہوگا, فلائٹ میں آپ کو اتنی سہولت نہیں ملیں گی. اور ڈیپینڈ ہے فلائٹ کون سی کمپنی کی. جنرلی انٹرنیشنل فلائٹس میں, مطلب انٹرنیشنل جو فلائٹ جاری نہیں, جو انٹرنیشنل فلائٹس ہوتی ہے وہ فلائٹ جنرلی کافی بڑی ہوتی ہے اور اس کے اندر ٹوائلٹ اسپیس بھی زیادہ ہوتی ہے.
ٹھیک کبھی کبھار وہ مسجد کی جگہ بھی ہوتی ہے. اگر سعودی کی اگر فلائٹ ہوں گی سعودی ایئرلائنس تو مسجد کی جگہ بھی ہے, مطلب 10 لوگوں یا 15 لوگوں کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے ماشاء اللہ انہوں نے اللہ جزائے خیر دے اس کو ختم کر دیا اور وہاں نماز کی جگہ بنا دی. تقریباً 10 لوگ پڑھ سکتے ہیں نماز اس کے نماز, جس میں سٹنگ کیپیسٹی 15 لوگوں کی مار کھاتی ہے ایک طرح سے فلائٹ کی, لیکن انہوں نے کیا ہے تاکہ لوگ نماز پڑھیں. تو اگر پروویژن ہو, سہولت ہو تو پھر میقات پہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اب سہولت نہیں ہے, سمجھ لیجئے مثال کے طور پر آپ بمبے سے فلائٹ ہے آپ کی, اگر اورنگ آباد سے ہے تو پھر آپ ڈائریکٹ ایئرپورٹ پہ باندھ سکتے ہیں, یا ایئرپورٹ پہ سہولت ہو جیسا بمبئی میں انہوں نے سہولت کر رکھی ہے, رومز بنا دیے وضو خانے جس میں, لیکن وضو کے علاوہ آپ بند بھی کر لیں تو آپ احرام باندھ سکتے ہیں, تو بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. لیکن بٹ اگر ویسی سہولت نہیں ہے تو بیٹر ہے پھر گھر سے باندھ کے نکلے آپ. جیسا آپ ایئرپورٹ نزدیک ہے, اورنگ آباد سے نکل رہے, اورنگ آباد جدہ فلائٹ ہے تو پھر یہیں سے آپ باندھ کے نکلیں گے گھر سے. اگر ایئرپورٹ پہ سہولت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ نہ دیکھیں بھائی میں حج کو جا رہا ہوں معلوم نہ ہو, تو آپ پھر ڈائریکٹ چلے جائیں وہاں اور جا کے ایئرپورٹ پہ چینج کریں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ایسا بھی سہولت ہے کہ فلائٹ میں سہولت دی جا رہی ہے کہ آپ کو میقات پر اعلان کیا جائے گا, اس سے پہلے بولا جائے گا اور لوگ جا کے احرام باندھ سکتے ہیں. بٹ یہ بہت رسک ہے, اگر پورے لوگ نہ باندھ کے آئے تو کہاں اتنی فلائٹ میں جگہ نہیں ہوتی, اتنا ٹائم نہیں دیں گے. تو بیٹر ہے پھر آپ جہاں سے نکلیں. تو عموماً اگر آپ بمبئی سے عمرے کو جاتے ہیں تو بمبئی سے فلائٹس ہوتی ہے, تو آپ بمبئی میں جائیں. بمبئی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی اور ڈومیسٹک دونوں ایئرپورٹس پر مسجدیں ہیں, اور مسجدوں کے اندر روم سے یاد رکھیے وضو خانے بول کے, جہاں آپ آرام سے اپنے احرام باندھ سکتے. تو آپ وہاں جائیں, کپڑے چینج کریں, احرام باندھیں. تو یہ ضروری نہیں گھر سے, یہ میقات پہ ہونا. اب میقات پہ اگر آپ بائی ٹریول جا رہے تو میقات پہ آپ کو بہت ساری سہولتیں, ہوٹل سے نہانے کا بھی انتظام ہے, احرام بھی آپ باندھ کر سکتے. بلکہ سعودی عرب میں ماشاءاللہ تقریباً ایئرپورٹس پر حاجیوں کے لیے غسل کا اور احرام باندھنے کے لیے بالکل سپریٹ ارینجمنٹ ہے, آپ نہا بھی سکتے بالکل جا کے. جیسا مثال کے طور پر میرا آج دن بھر آفس ہے اور میں عمرے کو شام میں جانے کا پلان کر رہا ہوں, جمعرات اور جمعہ اور ہفتہ آج کل چھٹی ہے, جمعرات کو آفس سے نکلوں گا, احرام باندھوں گا اور چلا جاؤں گا 2 دن کے لیے. تو انہوں نے ایئرپورٹ پہ سہولت کر رکھی ہے, آپ ایئرپورٹ پہ جائیے, وہاں جا کر آپ نہائیے, بالکل آپ کو پورا سہولت ہے, ٹھیک ہے, نہائیے, کپڑے چینج کیجیے, احرام باندھیے, اپنے کپڑے کو رکھیے اور پھر چلے جائیے. آئیے ایئرپورٹ پہ آپ چینج کیجیے اور ڈائریکٹ آفس بھی جا سکتے ہیں, آپ کو جانا ہے تو ماشاءاللہ. چونکہ لوگ 2 دن ہی ہوتے, سمجھو میں فلائٹ کا کیوں کر رہا, دور سے آ رہا, مثال کے طور پر کوئی انسان دمام سے یا دہران سے یا الخبر سے, مطلب بالکل ایکسٹریم ایسٹ آف سعودی عرب سے, اور مکہ اور مدینہ نارتھ ویسٹ ہے یاد رکھیے, اور یہ بالکل ایسٹ ہے, مطلب جیسا کلکتہ اور بمبئی ہمارا ایسا ہے وہ. تو اب یہاں سے وہاں فلائٹ سے جانا پڑتا ہے آپ کو, فور یہاں سے مدینہ لیں گا یا یامبو لیں گا فلائٹ, تو ظاہر سی بات ہے وہ احرام مان لیں گا, میقات بیچ میں آتا ہے. تو یاد رکھیے اب یہ اگر سہولتیں ہیں تو میقات پر یا اس سے پہلے آپ باندھ سکتے ہیں, لیکن سہولتیں نہیں ہیں تو ان ایڈوانس آپ پہلے سے باندھ لیں, تاکہ پھر فلائٹ چونکہ جائیں گی, فلائٹ میں صرف اعلان ہوگا میقات آ گئی تو آپ کو جو ہے نیت کرنا ہوگی, اور حج کی نیت کے اندر دل کے ارادے کے ساتھ الفاظ بھی ثابت ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال تب آپ بہرحال وہ کر سکتے, اتنا ہی ہے. تو ضروری نہیں گھر سے باندھے, جیسا آپ بہت سارے لوگ عمرے کو جاتے ہیں لیکن یہیں سے باندھ کے نکلتے ہیں, حالانکہ بمبئی جانا ہے, بمبئی میں بھی ٹائم ہے, تو کیوں خواہ تکلیف, وہاں جائے بمبئی میں احرام باندھے پھر وہاں سے وہاں نکل جائے. تو میقات سے پہلے یا میقات پر احرام باندھنا ہے آپ کو, پھر آپ دیکھیے سہولت کے حساب سے آپ کیا کر سکتے ہیں. ایک اثر انداز شخصیت وہ ہوتی ہے جو اللہ کو خوش کرتی ہے اور بندوں کو بھی خوش کرتی ہے. ایک بری پرسنالٹی, ایک بری شخصیت خود کی ہی بربادی نہیں بلکہ دوسروں کی بربادی کا بھی سبب بنتی ہے. آپ چاہے والد ہو یا والدہ ہو, آپ بیٹے ہو یا بیٹیاں ہو, آپ بھائی ہو یا بہن ہو, آپ بیوی ہو یا شوہر ہو, آپ کو اللہ رب العزت نے جو رول دیا ہے زندگی میں جینے کا, اس رول کو آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے. اللہ رب العزت کو ناخوش کر کر کوئی بھی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. آپ ایک اثر انداز شخصیت حتیٰ ہی نہیں بن سکتے جب آپ کا رب آپ سے خوش نہ ہو. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, اپنی شخصیت کو کیسے سنواریں جو دونوں جہاں کی کامیابی کا سبب بن سکے. جانیے احمد حامد سے ہر اتوار شام 7:30 بجے صرف i+ TV پر, بہتر زندگی کے لیے. السلام علیکم. میرا سوال تھا کہ اگر ایک نوجوان لڑکے کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہو اور کمزور ہو, ان کو حج کو لے جانا ہے, تو اس کے لیے انتظامات اور پھر وہاں پہ جو حج کے جو عنوان وہ کرنا ہے جو پورا حج, تو اس کے کیسا کیا جاتا ہے. اگر یہ پورا جاننے کے لیے پہلے وہ شخص عمرہ کرنے کے لیے چلے جائے اور عمرہ بھی ہو جائے اور پورا انتظامات کا بھی معلوم ہو جائے, تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص سے اپنے بوڑھے والدین کو حج کرانا چاہتا ہے, لیکن حالات یہ ہے کہ وہ بیمار ہے یا ان کے مطلب اس کو خود رہ کر ان کو کروانا پڑے گا, تو اگر وہ اس نیت سے پہلے عمرے کو چلے جائے کہ میں چلا جاتا ہوں عمرے کو اور جانے کے بعد وہاں کچھ چیزیں دیکھ لوں گا, آنے کے بعد یہ فائدہ ہوگا, تو دیکھیے وہ
ایسا کر سکتا ہے، یہ نیت کرے کہ میں اپنا عمرہ کر لیتا ہوں پہلے، اس کے بعد حج کروں گا، اور فائدہ یہ ہو جائے گا اس میں کہ والدین کے لیے میں کچھ چیزیں دیکھ لوں گا۔ لیکن میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ جب عمرے کو جا کے حج کو جائیں گے تو آپ بولیں گے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہاں ہے۔ اللہ ایسا کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہونے والا کہ آپ وہاں جا کے پہلے ڈائریکشنز دیکھ کے آ جائیں گے، نیکسٹ جائیں گے آپ بولیں گے جب آئے تو یہاں تو گاڑیاں آتی تھی، آپ بولیں گے 2 کلومیٹر تو گاڑی نہیں آتی، آپ پلاننگ کر رہے ہیں کہ بس 100 میٹر تو میں ان کو پکڑ کے لے کے چل جاؤں گا، وہاں جانے کا پتہ 2 کلومیٹر نہیں جانے دیتے ہیں، سمجھ رہا؟ تو وہ ارینجمنٹس ایسے نہیں ایگزیکٹلی کہ بالکل ہو جائے۔ حج کا حال یہ ہے، کسی نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی بات سمجھنے کے لیے، کہ حج کی تیاریاں کیا ہوتی ہیں۔ آپ کو پتا حج کی تیاری کب ہوتی ہے؟ جب یہ حج ختم ہو جاتا ہے، سمجھو حج ختم ہوا آج اور لوگ نکلنا شروع ہے، آرام سے اب خالی ہو رہا، تو اس کے حج کے اگلے دن سے دوسرے حج کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ معلوم ایگزیکٹلی 355 ڈیز پہلے سے پلاننگ شروع ہوتی ہے اس کی، بالکل سیکنڈ ڈے سے ان کے پورے انتظامات ایکشن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ 355 دن پہلے حج ختم ہوتے ہیں، دوسرے حج کی تیاری آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس نے بڑی اچھی مثال دیا تھا کہ ورلڈ کپ ہوتا ہے فٹ بال کا، بہت کریز ہوتا ہے یوروپ امریکہ میں فٹ بال کا، تو ورلڈ کپ کی تیاری کب سے شروع ہوتی ہے؟ تو بولے اگر وہ ورلڈ کپ ہے تو ایٹ لیسٹ 4 ایئرس پرائر 3 ایئرس پرائر وہ دے دیتے کون سے ملک میں ہوں گا، یہ کپ میں اعلان ہوتا وہ کب کہاں ہوں گا، پھر اس ملک میں ڈیولپمنٹ شروع ہوتے، ترقیاتی کام شروع ہوتے، وہ سٹینڈرڈز کو میٹ کرتے، ہوٹلز ہوتی، یہ ہوتی وہ ہوتی، سب ہوتا، تب جا کے وہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، کتنے لوگ بیٹھتے؟ 1 لاکھ سے 2 لاکھ کی گیدرنگ ہوتی جو جمع ہوتی، اور کھیلنے والے کتنے لوگ ہیں؟ 22 لوگ، دونوں ٹیم میں سے 11 لوگ، تو 11 لوگ کھیل رہے ہیں، مطلب 22 لوگ کھیل رہے ہیں، تو 3 4 سال انتظام کو لگ رہے ہیں۔ تو حج کیا ہے؟ بولے حج یہ ہے کہ 30 لاکھ پلیئر پورے کے پورے کھیلنے والے، یہاں 2 لاکھ بیٹھتے اور 22 کھیلتے تو 4 سال کا انتظام لگتا، یہاں 30 لاکھ اور ہر آدمی کو ہر چیز کھیلنا ہے، مطلب بال پاس ہو کے رکنے کا بھی ٹائم نہیں، ہر آدمی کو اتنے 5 دن میں ہر چیز کھیلنا ہے، تو اس کے لیے کتنی تیاری لگیں گی؟ تو وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، حال وہی ہوتا ہے، مطلب میس ہو جاتا ہے، اتنی تعداد میں انسان ہوتے ہیں اور بہت مشکل ہوتی ہے، بٹ کوئی اگر جانا چاہے تاکہ اس کو معلومات ہو کوئی حرج نہیں۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں جب وہ حج کو جائیں گا سارے آپ بولیں گے یہ ایئرپورٹ پہ اترے تو فلاں، جب حج کو جائیں گے تو وہ ایئرپورٹ ہی نہیں دکھیں گا آپ کو، کہیں دوسری طرف ہی آپ کو انہوں نے وہ کر دیا، جہاں آپ آئے ایئرپورٹ پہ 1 گھنٹہ بیٹھے وہاں 6 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا، چونکہ امیگریشن ہے، لاکھوں میں لوگ آ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنا ہی ہوں گی۔ اگر یہ کچھ سہولت دے سکے تو ہاں ایسے تو کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس دوں گا، بٹ آپ یہ مت سمجھیے وہ کرنے سے آپ واقعی میں ایکسپیرینسڈ ہو جائیں گے اور جب جائیں گے تو بڑی فائدہ ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے عجیب چیزیں دکھے، وہ ایئرپورٹس نہ دکھے، وہ راستے نہ دکھے جس پہ آپ جب گئے تھے تب وہ ساری چیزیں تھیں۔ بہرحال لیکن یہ نیت سے آپ جا سکتے ہیں کہ پہلے عمرہ کر لیتا ہوں، عمرے کا ثواب بھی کچھ معلومات بھی ہو جائیں گے، بعد میں والدین کو لے جاؤں یا بوڑھے والدین یا کوئی اور رشتہ دار ہو سکتے ہیں ان کو کراؤں، بہرحال ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ مائی ڈاٹر ویئرز برقع ان ہر پروفیشنل کیریئر ویئر دا برقع از ناٹ الاؤڈ بٹ شی ویئرز اٹ، پیپل اوور دیر دیٹ از موسٹلی مسلمس پیپل ڈی موٹیویٹ ہر ٹو ڈو ایز دے سے دیٹ ویئرنگ برقع میں ہارم دا پیشنٹس، ناؤ شی از کنفیوزڈ اینڈ پلیز ایکسپلین واٹ ٹو ڈو۔ کسی نے سوال کیا، ان کی بیٹی ہے اور وہ پروفیشنل فیلڈ میں ہے، چونکہ انہوں نے پیشنٹ کا لفظ استعمال کیا تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر یا نرس ہے وہ، ٹھیک ہے، اور وہاں مسلم لوگ بول رہے ہیں ان کو کہ برقع مت کرو اس لیے کہ اس سے پیشنٹ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اب وہ کیا کرے، وہ کنفیوز ہیں، تو وہ جو کر رہی ہے برقع وہ کرتی رہے، برقعے سے کوئی ہائیجین کا اور پیشنٹ کی ہیلتھ کا انشاءاللہ عزیز کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر کچھ نہ کچھ تو پہنے گا، برقع نہیں تو کچھ اور پہنے گا، رائٹ؟ ہاں یہ بول سکتے ہیں کہ برقع جو آپ باہر سے ڈرائیو کر کے پہن کے جا رہے ہیں، پھر آپ ICU ایسی جگہ جا کر اگر وہی دھول بھرا برقع پہنیں گے دیٹ میں کاز پرابلم، تو میں کہوں گا پھر وہاں ہاسپٹل جائے، ہاسپٹل کے باتھ روم میں جا کے وہاں کے لیے ایک الگ برقع رکھے وہ پہن لیں۔ ہوتا ہے نا کچھ جگہ آپ دیکھتے ہیں کمپنیز وغیرہ کے اندر وہ آپ کے کپڑے جو آپ پہن کے آتے ہیں وہ اجازت نہیں دیتے، یا تو وہاں کے کپڑے پہنے اس لیے کہ وہ کام ہوتا ہے مائکرو چپ کا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بنتی ہیں جس میں دھول کے ذرات بھی اگر جائے تو نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے وہ پورا پہن کے کھڑے رہتے ہیں، ہوا کھاتے ہیں، تھوڑی دیر ہوا مارتے خوب تیز تاکہ اگر ہو بھی کچھ اوپر سے تو نکل جائے، پھر جاتے ہیں، چونکہ وہ ذرات گرنے سے اب دیکھیے آپ ایک مائکرو چپ بن رہی کتنی چھوٹی ہے، اس میں ایک ذرہ گر گیا مطلب وہ تو پورا فنکشن نہیں ہو، تو اگر ایسا کوئی ICU وغیرہ ہے جہاں وہ بول رہے کہ آپ برقع باہر سے پہن کے آتے میڈم اور وہی آ کے اندر آئے تھے فلاں فلاں، تو تب آپ یہ کیجیے ایک برقع ایکسٹرا رکھیے، اس کو بالکل جو آپ کے ہاسپٹل کا اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ کا برقع ہو، آپ وہاں جائیے اور اس کو چینج کر لیجیے، ڈاکٹرس کے اسپیشل رومس ہوتے ہیں، نرسز کے اسپیشل رومس ہوتے ہیں، وہاں چینج کر لیجیے، لیکن آپ برقع پہنیے، اس کے پیشنٹ کی ہیلتھ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں میڈیکل فیلڈ میں جانے کے بعد ہم کو اللہ پردے کے بارے میں نہیں پوچھنے والا، شریعت ہم کو اس میں چھوٹ دے دیتی ہے، ایسا نہیں ہے۔
صحابیات بھی بڑی بڑی جراح اور طبیب ہوا کرتی تھی، جراح سرجری کیا کرتی تھی، معلوم آپ کو؟ مشہور سرجنز تھی عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. انگلیاں جو کٹ جاتی اور جھڑ جاتی، پیروں پہ جو مار لگتے، تیر جو گھس جاتے، یہ عورتیں نکالا کرتی تھی. دانت ہوتے، ناک ہوتی، ناکیں ٹوٹ جاتی. روایتوں میں آتا جنرلی وارس میں، جنگوں میں ناکیں اور انگلیاں زیادہ کٹتی تھی. آدمی ہٹنے گیا اور تلوار چل گئی، ناک کٹ جاتی. تو صحابہ نقلی ناک لگایا کرتے تھے، اور یہ نقلی ناک بنتی تھی سونے اور چاندی کی. ایک صحابی ہے کہ اللہ کے رسول میں چاندی کی ناک لگاتا ہوں، مطلب ناک بناتے تھے اور ہڈی میں اندر اٹکا دیتے تھے، پھر شام میں گئے نکالے دھوئے کرے رکھے، بالکل جیسا داتا تو ہوتا نا ویسے. تو کہ اللہ کے رسول یہ چاندی میں جو ہوا جاتی نا، اس کی اسمیل بہت گندی ہو جاتی، گرم ہوا ہوتی ہے عرب کی، وہ اندر جاتی، چاندی کی بو آتی. تو کیا میں سونے کی بناؤں؟ اور آپ نے اجازت دی. اس سے پتہ چلا آرٹیفیشل پارٹس جو باڈی کے لیے ضروری ہے یہ گولڈ اینڈ سلور کی بھی بنائے جا سکتے ضرورت پڑنے پر. تو انہوں نے پھر سونے کی ناک بنائی جس میں اسمیل نہیں ہوتی. چاندی میں اسمیل ہوتی ہے، سونے میں نہیں ہوتی. تو آپ سمجھے، تو وہ بنایا کرتی تھی، لگایا کرتی تھی. تو گویا ان کا اچھا نالج تھا سرجری کا. ٹھیک ہے، ختنہ کیا کرتی تھی، بچوں کی کرتی تھی، عورتوں کی کرتی تھی، ضرورت بہت ساری چیزیں وہ کرتی تھی، یاد رکھیے. تو لہٰذا وہ جراح تھی، وہ سرجنز بھی ہوا کرتی تھی. تو کبھی پردے کا یہ نہیں آیا اس میں کہ پردہ مت کرو، اس کے لیے اس کا کوئی تعلق نہیں، یاد رکھیے پردے سے. لیکن چونکہ لوگ سوچتے ہیں اس فیلڈ میں، اور آپ پردہ کرنے سے دوسروں کو پرابلم کیا ہوتا؟ ڈفرنس. دیکھو وہ بھی تو مسلمان ہے، تم بھی تو ہے، تم کیوں نہیں پردہ کرتے، وہ تو کرتی. تو یہ کیا بولتے دوسرے مسلمان، اس کا پردہ اتار دو، تو اپنے پہ الزام بند ہو جاتا، سب ایک جیسے ہو جاتے. سمجھے آپ؟ تو لہٰذا وہ کرتی رہے انشاءاللہ عزیز. اس سے ان کے پروفیشن میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ میں یہ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو ان کے پروفیشن میں اور نئے ہائٹس پہ لے جائیں گا، نئے ہائٹس پہ انشاءاللہ. اور میں نے ایسے دیکھا ہوں ریسرچ ڈاکٹرس جو ایمبریولوجی کے اندر، ٹھیک ہے، علم جنینیات کے اندر، خود اورنگ آباد میں ماشاءاللہ ایسے لیڈ ڈاکٹرس میں نے دیکھا ہوں جو فل پردے میں ہوتی ہے، فل پردے میں. اور ان کے اس فیلڈ میں، گائنک فیلڈ میں، ان کا کوئی سیکنڈ نہیں ہے، کوئی چیلنج نہیں ہے. ایسی عورتیں اورنگ آباد میں ہیں جن کا کوئی سیکنڈ چیلنج آج بھی نہیں ہے اورنگ آباد کے حد تک، جو اتنی ماہر ہے لیکن با پردہ ہوتی ہے، فل. تو دیکھیے پروفیشن کو پردے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کیا دے رہے ہیں وہ صحیح ہے تو لوگ کچھ بھی لینے کو تیار. لیکن ایک مائنڈ بنا ہوا ہے، برقعے میں ڈاکٹر بیٹھیں گے تو لوگ سنتے نہیں بولے اس کے بعد. یہ صرف شیطانی دماغ ہے میرے بھائی. جس کو نہیں سننا ہے کس کی بھی نہیں سنتا، اور جس کو سننا ہے سب کی سنتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا وہ کرتی رہے، چونکہ اب وہ پروفیشنل پریکٹس کر رہی ہے، اس میں انشاءاللہ جس کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو یہاں تک دیکھا ہوں اسٹوڈنٹس جو گورنمنٹ کالج کے ماشاءاللہ فل پردے میں، بلکہ نوز پیس بھی لگائے میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہوں، لیڈیز جو گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں پڑھتی ہے. تو ماشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کے ٹیچرز بھی کچھ نہیں کہتے ہیں، اور ساری چیزیں بہرحال جو ہے بالکل درست ہے. تو اس میں انشاءاللہ جس کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پردہ کرتی رہے، بالکل اپنے پردے کو نہ چھوڑے، کنفیوز بھی نہ ہو. پیشنٹ کو انشاءاللہ جس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اپنی بات کو ہم یہ ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.